ہمارا ایک سلسلہ ہے آج کی کتاب. جی ہاں. مقصد اس کا بیسکلی یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین سے ان کتابوں کو متعارف کرائیں جو کہ نئی بازار میں آئی ہیں یا بہت اچھی کتابیں ہیں اور لوگوں کو ان کے بارے میں نہیں معلوم, تو اور اس طرف راغب کریں کہ لوگ ادب کی طرف آئیں اور پڑھیں ان کتابیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ موقع دیا ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے باتیں کر سکوں اور ان کی تربیت کر سکوں. کیوں مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو یاد ہے, میں بالکل اپنے گھر کی باتیں کرتی تھی, بچوں کی تربیت, مذہب, تہذیب, پڑھنا لکھنا, بڑوں کا ادب. میں شائستہ زید کو دیکھتی تھی, اسلم اظہر صاحب, جاوید جبار صاحب, یہ سب انگریزی خبریں پڑھا کرتے تھے, ایڈورڈ کیرپیٹ ہوتے تھے. آج وہی چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے, ہمارا پیغام محبت. عمران خان سے کسی نے کہا ہوگا, وہ دونوں نے تو کیا دیکھا ہوگا میرا پروگرام, دیکھا تو کسی نے کہا ہوگا ان سے کہ یہ اس میں جائیں, تو وہ آئے لیکن وہ پورے 2 گھنٹے بیٹھے. اچھا. ہاں, آئے وہ 10-15 منٹ کے لیے, اور پھر فل شو میں, اور فل شو میں وہ بیٹھے, انہوں نے پورا شوکت خانم کے بارے میں بات کی. جس دن ان کو ہٹایا اس دن رات کو میں ملی ان سے. ایک بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو ہماری 4-5-6 زبانیں ہیں وہ آپس میں نہیں ملتی. ٹیلی ویژن پہ آنے سے نا فیم سے میں بڑھ جاتی ہے. اوکے. جو شہرت تھی وہ مجھے پریشان کرنے لگی تھی, بجائے خوش ہونے کے میں پریشان ہوتی تھی اس سے. الحمدللہ پروردگار ابھی بھی لوگ پہچانتے ہیں, عزت سے پہچانتے ہیں, یہ سب اس کا کرم ہے. لیکن اسی لیے مجھے لگا اس وقت کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, تو اس لیے میں نے بس خدا حافظ کہہ دیا. السلام علیکم. مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ کلثوم رانا, اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہے کیونکہ پرومو شاید آپ دیکھ چکے ہیں یا نہیں دیکھا, تو آج آپ سوچیں گے ہم نے پرومو کیسے مس کر دیا, کیونکہ آج کی جو شخصیت مائنس نیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنس ٹاک کے لیے, آپ سارے ان کو کہتے ہیں نا انسپائر ہوتے ہوں گے, ان کو ایڈمائر کرتے ہوں گے, ان سے ملنا چاہتے ہوں گے, بات چیت کرنا چاہتے ہوں گے. کیونکہ اگر ہم 80s میں چلے جائیں اور مارننگ شو جو کہ اب شاید ہمیں شادیاں اور کہیں پر ایکسٹینشنز لگانا یا پھر ہلا گلا تو نظر آتا ہے, لیکن وہ کانٹینٹ نظر نہیں آتا جو کہ میں نام لے لیتی ہوں. صوفیہ شاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ایک بک متعارف کروایا کرتی تھی اور بتایا کرتی تھی کہ اس رائٹر نے اس تھیم کے تحت یہ کتاب لکھی ہے اور آپ ضرور پڑھیے. اور یہ ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا مارننگ شو کا, میں پاکستان ٹیلی ویژن کہ اس مارننگ شو کی بات کری ہوں جو کہ شاید تربیت کا بھی کام کیا کرتا تھا. صوفیہ شاہد صاحبہ ایک ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہیں, نہ صرف یہ کہ ہوسٹنگ, بلکہ اگر ان کے کیریئر پر توجہ ڈال دی جائے تو میں جب ان کی بایو پڑھ رہی تھی تو میں بہت زیادہ اور امپریس ہو رہی تھی, کیونکہ انگلش لٹریچر اور پھر ٹی وی اور پھر ریڈیو پاکستان کہتے ہیں اکیڈمی ہے. اگر کسی نے براڈ کاسٹنگ یا پھر بولنا سیکھنا ہے تو ریڈیو آف کورس آپ کے لیے ایک کہتے ہیں نا ایک کلیدی رول جو ہے وہ ریڈیو کا ہے. بڑے بڑے نام جو ہیں وہ ریڈیو سے وابستہ رہے ہیں. صوفیہ صاحبہ نے بھی اپنے کیریئر کا آغاز جو ہے وہ کراچی ریڈیو سے کیا, پھر کس طرح سے پاکستان ٹیلی ویژن کا حصہ بنی, اور پھر ملٹی ٹاسکنگ اور ہاسپٹیلٹی, ایونٹ مینجمنٹ, جو کہ خواتین کا شاید اس دور میں باہر نکلنا ہی, وہ میں یہ نہیں کہوں گی مایوب سمجھا جاتا تھا, میں کہوں گی ایک چیلنج ہوا کرتا تھا. اور اتنے ورسٹائل طریقے سے نکلنا اور ایسی فیلڈز میں چلے جانا جہاں پر مردوں کی حکمرانی شاید ابھی بھی ہے, میں یہ کہوں گی. اور یہ ضرور کہوں گی کہ ٹرینڈ سیٹر. صوفیہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ بات کر سکوں. آپ سب لوگ تو آج کل اتنے مصروف ہیں, سوشل میڈیا کے ولاگرز جو ہیں نا, وہ ان کو روز ہی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر کوئی پروگرام کر رہے ہیں تو ان کے آڈینس ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹس اے پریولیج کہ آپ نے سوچا کہ مجھ سے کچھ بات کریں. اگین تھینک یو ویری مچ, کیونکہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو انٹرویو ہے نا وہ بات چیت ہے, اور شاید ہر کسی سے آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے اور موقع نہیں مل پاتا کہ ہم ان شخصیات کو جن کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے, ایڈمائر کرتے تھے, اور یوں وہ کہتے ہیں نا کہ ہاں حسرت ہوا کرتی تھی کہ کیا کبھی ہم ان کو چھو سکیں گے, ہاتھ ملا سکیں گے, ان کو سلام کر سکیں گے. تو آپ کا بھی ان چھوٹی رہی ہوں گی بہت, جب میں پروگرام کرتی تھی تو زمانہ ہو گیا مجھے, میں اسکول میں تھی. اسکول کے بچے دیکھتے تھے وہ, کیونکہ وہ 10 منٹ کا کارٹون جو ہم دکھاتے تھے وہ بڑا پاپولر تھا. اب سارا دن کارٹون ہوتا ہے لیکن بچے نہیں دیکھتے, وہ کارٹون کا پورا ایک چینل ہے لیکن بچے نہیں بیٹھتے اس پہ. لیکن اب آپ کو نہیں لگتا اور زیادہ کارٹونز جو ہے وہ زیادہ آگے ہیں, تو شاید اس وجہ سے ان کارٹونز دوسری طرح کے کارٹونز ہو گئے ہیں اب. تو بچوں کا وہ جو ایک وہ 10 منٹ کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ بچے بڑے ہو گئے ہیں آپ کی طرح, اور وہ بچے ابھی تک یاد رکھتے ہیں ان باتوں کو, کیونکہ جو بچپن میں بات سکھائی جائے نا
وہ ساری عمر یاد رہتی ہے. آپ دیکھیں وہ بابا بلیک شیپ ابھی یاد ہوگا, لیکن کل جو پوئٹری پڑھی ہوگی وہ آج یاد نہیں وہ ہوگی. نہیں یاد, کیونکہ وہ گوگل نے شاید ہمیں ڈیجیٹل کر دیا ہے اور ہم ذہنی طور پر نا کہیں اور کھو گئے ہیں. چیٹ جی پی ٹی آ گیا ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں, ان سے ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جو چیزیں کیا کرتے تھے نا, میں نے ڈائریکٹلی وہ بچپن کی ہماری جو میموری ہے نا, 10 منٹس کا سیگمنٹ, 7 منٹس 10 منٹس, ہم اسکول سے لیٹ ہو جاتے تھے لیکن وہ ہم رک کے دیکھا کرتے تھے اور یہ بھی سوچ رہے ہوتے تھے آج اناؤنس کون کرے گا, آپ کریں گی, مستنصر صاحب کریں گے. وہ ایک اچھا لگتا تھا کہ جب آپ لوگ سیگمنٹس میں باری باری ایک ہفتہ کیا کرتے تھے. اور اس زمانے میں اسکول میں پڑھاتی بھی تھی, تو وہاں سے وہ پروگرام کر کے میں اسکول جاتی تھی پڑھانے. تو آپ نے کوئی ریلیکسیشن لی ہوئی تھی کہ میں اتنے ٹائم پہ پہنچوں گی؟ جی, میرا فرسٹ 2 پیریڈس وہ لوگ مجھے فری دیتے تھے, لیکن اس کی ایک سمجھیے نیگیٹو سائڈ یہ تھی کہ اس کے بعد کنٹینیوسلی میں 6 پیریڈ پڑھاتی تھی. 8 پیریڈ ہوتے تھے. تو وہ آپ بہت ہیکٹک نہیں ہو جاتا تھا وہ شفٹ آپ کے لیے؟ زندگی تھی, ینگ تھے ہم, اور کرنا تھا مجھے, ضرورت تھی, پیشن بھی تھا, ضرورت بھی تھی, اور میں چاہتی تھی کہ میں کچھ بھی جو بھی پڑھا ہے اس کو میں کام میں لاؤں, تو مجھے یہ کرنا تھا. تو وہ جب کرنا تھا تو پھر شکایت کیسی, وہ کرنا تھا. تو صوفیہ شاہد صاحبہ, جو آپ کا کیریئر ہے, سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی, آپ نے ماسٹرز انگلش لٹریچر میں کیا, کراچی سے کیا. کراچی میں ریڈیو کی جرنی آپ کی کیسی سٹارٹ ہوئی؟ کوئی سفارش تھی, کسی سے کال کرائی, کیا کیا آپ نے, کیسے گئی ریڈیو پاکستان؟ اوہ اچھا, وہ تو ایک لمبی کہانی ہے. انگریزی میں نے بی اے آنرز میں داخلہ لیا تھا کراچی یونیورسٹی میں. ماسٹرز میں نہیں کر سکی تو میں کلیئر کروا دوں دوسرے, لیکن بہرحال میں نے لٹریچر پڑھا بہت ہے. اس نے مجھے یہ ایک محبت دے دی اردو اور انگلش دونوں لٹریچر سے. سو مجھے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ پڑھنا امتحان کے لیے کیوں ضروری ہے. اصل میں پڑھنا انسان کو ساری زندگی کے لیے چاہیے, جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں. تو خیر بہرحال میں کہانی ہے میری کہ میں نے کبھی زندگی میں شائستہ زید کو دیکھتی تھی, اسلم اظہر صاحب, جاوید جبار صاحب, یہ سب انگریزی خبریں پڑھا کرتے تھے. ایڈورڈ کیروپیٹ ہوتے تھے ایک صاحب, آپ تو نہیں جانتی ہوں گی, وہ بھی انگریزی کی خبریں جب ٹیلی ویژن شروع ہوا کراچی میں تو وہ ہم بہت شوق سے دیکھتے تھے. پھر یہ ہوا کہ لیلا زبیری جو ہیں, ان کے والد نے مجھے آفر کیا کس طرح کہ ان کے جو لیلا کے ہسبینڈ ہیں وہ میرے بہنوئی کے بیچ میٹ تھے آرمی میں. سو وہ کراچی آئے ہوئے تھے, تو ان لوگوں کی کہیں اور پوسٹنگ تھی, تو میرے بہنوں نے کہا چلو ان سے ملنے چلتے ہیں, تو تم لیلا سے بھی ملنا, وہ ٹی وی پہ آتی ہیں. تو میں چلی گئی, چھوٹی تھی میں, اپنے گھر میں سب سے چھوٹی ہوں. تو میں اپنی بہن کے ساتھ گئی, تو ان کے والد آ کے بیٹھے لیلا کے, اور میں ظاہر ہے لیلا کی والدہ سے, لیلا سے بات کر رہی تھی. اور میں اس وقت یونیورسٹی تازہ یونیورسٹی سے نکلی تھی. تو انہوں نے باتیں کرتے کرتے مجھ سے کہا, جمیل زبیری صاحب نے, کہ بیٹا تم نے کبھی ریڈیو پہ کام کرنے کا سوچا ہے؟ میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. وہ ورلڈ سروس کے آئی تھنک ڈائریکٹر ہوتے تھے اس کے. تو میں نے کہا نہیں, بالکل نہیں. تو انہوں نے کہا تمہیں جانا چاہیے ریڈیو پہ. میں نے کہا اچھا, اور بات آئی گئی ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا اور انہوں نے کہا کہ تم آؤ اور تم آڈیشن دو, اور تمہارے لیے اچھا ہوگا. میں فری تھی, تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو امی سے پوچھا اور میں چلی گئی. زمانہ بڑا اچھا تھا, میں بہت دور رہتی تھی کراچی میں, نارتھ تانز آباد سے ریڈیو پاکستان جانا اچھا ٹھیک ہے, بہت دور ظاہر ہے. اور پبلک ٹرانسپورٹ سے, گاڑی کس پہ بھی نہیں, وین, جی وین سے. ٹھیک ہے, میں چلی گئی اور انہوں نے مجھے ایک اسکرپٹ دی اور کہا کہ آڈیشن لے لیں کسی کو بلا کے. انہوں نے میرا آڈیشن لیا اور انہوں نے کہا کہ ایک اور پھر دوسری اسکرپٹ دے دی. وہ کہا کہ یہ 1:30 بجے پروگرام ہے, آپ نے کرنا, تم پڑھ لینا. واو. میں جا کے وہ بس ایسے ہی, کیونکہ خبریں تو میں دیکھتی تھی نا لوگوں کو پڑھتے ہوئے, تو یہ خبریں نہیں تھیں, اٹ واز ورلڈ رپورٹ فار ورلڈ سروس. سو وہ جا کے, اینڈ اٹ یوزڈ ٹو بی لائیو, فرسٹ ڈے, فرسٹ ٹائم, فرسٹ آڈیشن اور لائیو پروگرام. اور وہ میں نے جا کے پڑھ دیا, اور وہ میرا سمجھیے ایک طرح سے وہ کریئر شروع ہو گیا. پھر اچھا یہ بتائیں, کوئی فمبل کیا آپ نے؟ بہت کرتی تھی میں. جو ظاہر ہے جب آپ فرسٹ ٹائم پہ لائیو جا رہے ہیں, میں نے اتنا نہیں کیا, لیکن جب میں نے صبح کی, مجھے یاد ہے کہ جب میں صبح کی نشریات کرتی تھی نا, تو میں اکثر فمبل کرتی تھی. اور خبروں میں بھی کبھی کبھی فمبل ہو جاتا تھا, کیونکہ مجھے ہر پروننسیشن نہیں آتا تھا, باہر کے نام جو ہوتے ہیں. حالانکہ میں ہمیشہ اپنے ساتھ ایک ڈکشنری رکھتی تھی, کیونکہ انگریزی میری زبان تو نہیں ہے, مادری زبان نہیں ہے, لیکن جہاں میں انگریزی کے لفظ پہ رکتی تھی تو وہ تو میں ڈکشنری میں اس کا پروننسیشن دیکھ لیتی تھی.
کیونکہ نیوز روم میں آپ کو کوئی ایسا بتانے والا نہیں ہوتا بالکل ایسے ہی ہے کیا پروننسیشن ہے. تو آپ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پروننسیشن ماشاءاللہ ہوتے ہیں بالکل ٹیلی ویژن اور آج کل تو خاص طور پہ. تو لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ میرا ریپرزنٹیشن پاکستان کا ریپرزنٹیشن ہے. اگر میں پاکستان کے لیے خبریں پڑھی ہوں, یہ تو پاکستان کو میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں, تو مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے. لیکن پھر بھی یہ ہو جاتا تھا کہ بھئی کبیر کی جگہ کابر کہہ دیا, اس طرح ٹھیک ہے, انگریزی میں چل جاتا تھا. لیکن لائیو پروگرام جب میں کرتی تھی تو غلطی ہو جائے تو میں کہہ دیتی تھی کہ بھئی صبح صبح میں پروگرام 5 بجے گھر سے نکلتی ہوں تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے. ابھی زبان سو ہی رہی ہے میری, تو 7 بجے سے پروگرام شروع ہو جاتا ہے. کرنا ہے آپ نے. تو کوئی فمبل آپ کو یاد ہے کبھی ایسے کچھ آپ نے ایسے بول دیا پھر وہ ایک مجھے ایسا یاد ہے کہ ایک لفظ ہوتا ہے تو وہ انگریزی جب میں خبریں پڑھ رہی ہوں کراچی میں, وہ بھی ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ. پھر اس کے بعد یہ ورلڈ سروس کرتی رہی میں. پھر لسنرز چوائس ایک پروگرام ہوتے تھے, میوزک پروگرامس ہوتے تھے ریڈیو پہ 1.5 گھنٹے کے, 1:30 بجے سے 2 بجے تک, وہ میں نے کیے. پھر میں خبریں پڑھنے لگی. اس کے بعد ٹی وی پہ ایڈ آیا, لکھ کے آیا کرتا تھا کہ کراچی ٹیلی ویژن کو اناؤنسرز اور نیوز کاسٹرز کی ضرورت ہے. وہ دیکھ کے میں نے اپلیکیشن دے دی, انہوں نے بلایا, 80-100 لوگ تھے, ان سب کا آڈیشن ہوا. اس میں سے 4 لوگ پاس ہوئے, جس میں ایک میں تھی الحمدللہ. اور بس پھر میں نے یہ خبریں شروع کر دی. تو ایک دفعہ کراچی میں نے ایک لفظ ہوتا تھا, بلکہ ایک ادارہ ہے رابطہ عالم اسلامی. جی ہے. اب میں کیونکہ انگلش ڈپارٹمنٹ سے فنیٹکس پڑھی ہوئی تھی تو آئی کی جو پروننسیشن ہے وہ ای ہوتا ہے. تو جیسے میرے والد کا نام ظہیر تھا تو ZAHIR لکھتے تھے, اسے ظہیر پڑھتے تھے ہم. تو وہ رابطہ RABITA لکھا ہوا تھا, تو میں نے ربیطہ عالم اسلامی, ربیطہ عالم اسلامی, خیال ہی نہیں آیا. تو ربیطہ عالم اسلامی پڑھ کے جب میں باہر نکلی تو میرے پروڈیوسر کہنے لگے کیا پڑھ کے آئی ہیں آپ؟ تو میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہ ربیطہ کوئی سنگیتا کی بہن ہے. یہ کیا ہو گیا ربیطہ, یہ کیا؟ کہنے لگے ادارہ ہے رابطہ عالم اسلامی, آپ کو نہیں پتا؟ واقعی مجھے نہیں پتا. اس زمانے میں اتنا اخبار وغیرہ نہیں پڑھتی تھی, یہ میری بڑی خرابی تھی. اس کے بعد میں نے ظاہر اخبار بھی پڑھنا شروع کیا. کرتے تھے کوئی وہ؟ بالکل نہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ, کیونکہ خبریں لائیو جاتی ہیں, الحمدللہ میں نے ہمیشہ 90% لائیو پروگرام کیا ہے. تو آئی واز مور ایزی ود لائیو پروگرامس دین ریکارڈیڈ پروگرامس. ریکارڈیڈ بھی کیے ہیں لیکن مجھے ریکارڈیڈ مشکل لگتا تھا. لائیو تو جو ہو گیا سو ہو گیا, بس نکل گیا. بالکل. سو اور آپ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہو, غلطی کرتے بھی نہیں ہے نا, کم ہوتی تھی غلطی. تو یہ تھا کہ آپ جب نیوز روم میں جاتے ہیں تو نیوز بن رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو جو تیار ہوتی ہیں نا وہ اسکرپٹس دیتے رہتے ہیں, آپ اسے پڑھیں, اپنے پازز اسٹریسز لگاتے رہیں, دیکھتے رہیں. جہاں وہی جو اگر آپ کو پروننسیشن کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا, نیا لفظ ہے. اس کے بعد تو میں سب کے نام بھی پوچھنے لگی تھی. سارے منسٹرز بیٹھ کے سنتے ہیں خبریں, اگر غلط نام لے لیں, اچھا پڑھ لیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا, غلط کر لیا تو فوراً پکڑتے ہیں, وچ از اوکے, ہمیں کریکٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو پھر میں وہ پڑھتی رہتے ہیں ہم, اور پھر آپ ان کو لے کے چلے جاتے ہیں اسکرین کے سامنے. لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سائٹ سے کوئی خبر وہ آپ کو اسی ٹائم آتی ہے. بالکل ایسی ہوتی ہے, اور وہ کبھی کبھی ہاتھ سے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ پتہ نہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا والا وہ والی سین ہو رہا ہوتا ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک آرٹ نہیں ہے. میں جب وہ گتے دیکھتی ہوں نا ریڈیو میں, تو لٹرلی میں یہ جو میں نے محاورہ بول دیا ہے نا, مجھے لگ رہا ہوتا مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا, تو میں کہتی ہوں یہ ریڈرز کیسے پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ ریڈیو پہ بہت کم میری غلطی ہوئی ہے الحمدللہ. لیکن ٹیلی ویژن پہ 1-2 دفعہ, بیکاز پہلے ٹیلی پرومپٹر نہیں ہوتا تھا, اور ہم ایک خبر پڑھ کے یوں دیکھتے تھے, اوپر دیکھتے نیچے دیکھتے یوں. اس کے بعد ٹیلی پرومپٹر آ گیا تو آپ کو پیر سے مشین چلانی پڑتی تھی, اور وہ اسکرپٹ چلتی تھی اور آپ پیر سے چلا رہے ہیں. اب آپ نے زور سے پیر چلایا اور 3 پیج نکل گئے پھر اسپیڈ, اور آپ پڑھ رہے ہیں جسٹ لائک ڈرائیونگ. تو لیکن اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک آپ کے پاس کاپی ہوتی ہے ریٹن, کہ آپ پھر اس میں تو جب تک آپ 3 پیج آپ کو پتہ چل گیا یہ تو نکل گئی خبر, آپ دیکھتے رہیں, پھر اس کو دیکھیں کہ کہاں آ گئی ہے, تو وہاں سے پھر آپ. صوفیہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلی خبر پڑھ رہے تھے تو پیج کہیں اور نکل گیا, بقیہ کسی اور کا پڑھ دیا؟ نہیں, یہ میں نے نہیں کیا الحمدللہ. اتنی عقل تھی مجھے کہ یہ نکل گیا ہے پیج, تو یہ آئی ہیو ٹو سی کہ یہاں کیا آ رہا ہے. نظر آتا تھا, اب تو ہر مجھے اینک لگانی پڑتی ہے, لیکن اس وقت تو الحمدللہ آنکھیں ٹھیک تھیں, تو میں
समझ में आ जाता था कि यहाँ है तो मैं वहाँ उसके हिसाब से रोक लेती थी. तो रेडियो पाकिस्तान की जर्नी, फिर इसके साथ टीवी में आ जाना, पाकिस्तान टेलीविजन आपने ज्वाइन किया, लेकिन वहाँ पर आपने एक वो कहते हैं ना मीडियम चेंज भी किया कि आपने कहा मैं एंकरिंग में आई यहाँ पर, वाकई में ट्रेंड सेटर बन गई. क्योंकि खबरें चाहे रेडियो की हैं, पाकिस्तान टेलीविजन की हैं, उनका क्राइटेरिया या वो थोड़ा सेम है, लेकिन एंकरिंग थोड़ा डिफिकल्ट है. क्योंकि मैंने अभी तक देखे हैं बड़े माया नाज लोग हैं, लेकिन वो एंकरिंग करते उनकी अभी भी जान जाती है. वो कहते नहीं हमें रीडिंग दे दो. तो मैंने कुछ लोगों के साथ काम किया, अभी मैं नाम किसी का नहीं ले रही, रेडियो पाकिस्तान में. तो मैं कहती यार आप इतने महान लोग हैं, तो कोई नहीं, मॉर्निंग शो हमने एक डिजाइन किया रेडियो पाकिस्तान में. तो उन सबकी हवाइयाँ उड़ी हुई, नहीं फौजिया हमें बताओ कैसे करना, मैं प्रोड्यूस कर रही थी. तो आपको कैसा लगा लाइक फिर जब आप एंकरिंग में आई? हाँ, मैं आपको बताऊँ कि एक तो रेडियो की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो आपका डर निकाल देता है माइक का. फिर टेलीविज़न स्क्रीन का डर निकाल देता है. दो डर तो वैसे ही ख़त्म हो चुके होते हैं. मैं वैसे भी बातूनी थी, तो अब मैं शायद खामोश हो गई हूँ, लेकिन आई लाइक टू टॉक. और मैं बताऊँ उसमें मेरे वालिद का बहुत बड़ा हाथ है. हम लोग एज पेरेंट्स ये चीज़ समझते नहीं. मैं छोटी थी स्कूल में तो मैं डिबेट्स करती थी, लेकिन मुझे खुद नहीं आता था, मेरे बाबा जान लिख के देते थे तो मैं याद कर लेती थी छोटी, और फिर मैं डिबेट करती थी. तो घर में जब मैं वो तो मैं कर लेती थी. स्कूल में तो बच्चे सब कर लेते हैं ना, पोइट्री सुनाओ तो पोइट्री सुना दी, टीचर ने कहा चलो स्टेज पे ये करना है वो कर लिया. घर पे मेहमान आते थे तो विच वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी. तब आप शाय होती थी? हाँ, जाहिर बच्चा थी. तो बाबा जान कहते थे आओ बेटा इधर आओ, जरा वो अपनी डिबेट तो सुनाओ. तो कुर्सी पकड़ के मैं खड़ी हो जाती थी, और बाबा जान के जो हमारे मेहमान आए हुए हैं जो भी, उनको मैं वो डिबेट जो मुझे याद होती थी वो सुना देती थी. उससे आप सोचें मुझे कॉन्फिडेंस, मैं समझती हूँ कि शायद वो मेरा आगाज़ था मेरी पब्लिक स्पीच. और आपके वालिद आपके ट्रेनर भी थे एक तरह बाबा जान ने मुझे. और बाबा जान की एक और बात बहुत अच्छी थी, जो एक तो खैर उनकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छी तरह बात करते थे, लिखते भी बहुत अच्छी तरह से थे, मतलब राइटिंग भी बड़ी प्यारी थी. लेकिन बाबा जान ये कहा करते थे कि जो ज़बान बोलो उससे सच्ची ज़बान बोलो. मतलब उर्दू बोलो तो उर्दू बोलो, अंग्रेज़ी बोलो तो अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोलो, पंजाबी बोलो तो अच्छी पंजाबी आनी चाहिए. ज़बानों को एक दूसरे में मिला के उनको ख़राब नहीं करना चाहिए. अब तो खैर हमारी ज़बान तो आधा तीतर आधा बटेर है बिल्कुल. हालांकि उर्दू का मतलब ही फ़ौज है, और फ़ौज भी दुनिया की. तो उसमें आप पर्शियन है, उसमें संस्कृत है, उसमें अरबिक है, सो बहुत से अल्फाज हैं. अब अंग्रेज़ी बहुत आ गए हैं. अब तो ये हो गया है कि हम उर्दू के अल्फाज अंग्रेज़ी में लिखने लगे हैं. थोड़े दिन में खुदा ना करे बिल्कुल ये हो गया है. सो मैं जब खबरें पढ़ती थी तो सूफिया लतीफ़ी होती थी, उनका नाम भी सूफिया था, एक प्रोड्यूसर थी टेलीविज़न पे. तो उन्होंने एक दिन मुझे, मैं निकल रही थी खबरें पढ़ के, तो वो बाहर मिली और मुझसे कहने लगी सूफिया तुम क्यों खबरें पढ़ रही हो, तुम्हारी उर्दू इतनी अच्छी है, तुम मॉर्निंग शो करो. वो मॉर्निंग शो की वो थी प्रोड्यूसर. मैंने कहा मैंने तो कभी लाइव प्रोग्राम इस तरह किया नहीं. कहा नहीं तुम आओ ना. मैंने सुना, चली गई, आई डिडंट गिव इट मच अटेंशन. लेकिन उसके बाद 2-3 दफ़ा उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा, अल्लाह बख्शे उनका इंतकाल हो गया अब तो उन्होंने कहा कि सुबह तुम ट्राई तो करो, आई थिंक यू विल बी वेरी गुड फॉर कंपेयरिंग. तो उन्होंने कहा 5 बजे सुबह आना होगा. मेरे बच्चे छोटे, 2 बच्चे छोटे थे उस वक्त जब मैं टेलीविज़न पे जाती थी. वो स्कूल गोइंग एज थे बच्चे मेरे, और मुझे घर से 5 बजे निकलना अर्ली मॉर्निंग. 5 बजे मुझे पिकअप होता था. अक्सर मैं नमाज टेलीविज़न स्टेशन पे जाके पढ़ती थी. अजान हो रही सर्दियों में खास तौर पे, सर्दियों में मैं पहुंचती थी तो अजान हो रही होती थी. पहले नमाज पढ़ती थी, फिर मेकअप रूम में जाती थी. तो मैं सोचती थी कि इतनी सुबह कैसे जाऊंगी, बच्चों को स्कूल जाना है. खैर अल्हम्दुलिल्लाह शाहिद बहुत हेल्प करते थे. जिस हफ्ते मुझे जाना होता था तो उस हफ्ते वो बच्चों को तैयार करके और स्कूल ले जाते थे. तो मैंने शुरू किया उनके कहने पे, और वो खुद थी वहाँ और उन्होंने मुझे गाइड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बस वो अच्छा ही हो गया. फिर मैं बहुत प्रिपेयर करती थी उसके लिए. मैंने अखबार जहाँ, अखबार ख़वातीन, जंग अखबार, ये सब लगवा लिए थे. ठीक, क्योंकि उस वक्त ये गूगल तो कुछ था नहीं था बिल्कुल, और फ़ोन्स नहीं थे, कॉलिंग्स नहीं होती थी. सो आई हैड टू इंक्रीज़ माई नॉलेज एंड आई हैड टू नो कि मुझे, अगर अब मुझे लगा कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया है कि मैं पाकिस्तान के अवाम से बातें कर सकूं और उनकी तरबियत कर सकूं, अच्छी बातें कर सकूं. तो मैं अपने, क्यों मुझे लगता है कि लोगों को याद है, मैं बिल्कुल अपने घर की बातें करती थी कि ये नहीं कि क्या पकाया और कैसे पकाया, लेकिन बच्चों की तरबियत, मज़हब, तहज़ीब,
پڑھنا لکھنا، بڑوں کا ادب، ان سب چیزوں پہ، اور ملک سے محبت، ایکسلنس کیسے کریں کیریئر میں. میں نے پھر اپنے دنوں کو اس طرح ڈیوائڈ کر لیا تھا. ایک دن میں کیریئر کاؤنسلنگ کرتی تھی. تو مجھے یاد ہے بدھ کو میں بتایا کرتی تھی کہ اگر آپ نے سائنس لیے تو آپ کیا کیا سبجیکٹ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کیا بن سکتے ہیں، اور کیسے آگے جائیں گے، اور کہاں پہنچیں گے، تو کیسے ڈاکٹر بنیں گے، تو اس میں انجینئر کیسے بنیں گے، کیسے آرکیٹیکٹ بننا ہے تو کیا. سو ہر وینسڈے کو میں کیریئر کاؤنسلنگ کرتی تھی. تھرسڈیز کو میں نئی کتابیں انٹروڈیوس کرتی تھی، اور اس میں لائیو کوکنگ شوز 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا تھا. جی، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ فیشن کیا ہوگا، کیونکہ مجھے وہاں سے اسکول جانا ہوتا تھا. تو میں بس ایسے ہی اپنے کپڑے پہن کے جاتی تھی. ہنستی نہیں، میری فرینڈس کبھی کبھی کہتی تھیں صوفیہ یہ میرا دوپٹہ لے جاؤ، کل میرا دوپٹہ پہن کے ٹی وی پہ نظر آئے گا، میرا دوپٹہ آئے گا. سو اپنے کپڑے پہنتے تھے. کوئی بوتیکس نہیں ہوتی تھی، کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتی تھی. اچھا، فرمائشی کیا ہوتی تھی؟ ایسے کپڑے پہنے ہیں، دوپٹہ لینا ہے نہیں لینا، ایسا بھی شروع میں دوپٹہ نہیں تھا. لیکن میں کیونکہ جس زمانے سے میں نے خبریں پڑھنی شروع کی ہیں کراچی میں، جب میں نے خبریں پڑھنی شروع کی ہیں اس وقت سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. پھر جب میں خبریں پڑھنے یہاں شروع کی ہیں تو سر پہ دوپٹہ تھا. پھر میں نے جب مارننگ شو شروع کیا سر پہ دوپٹہ تھا. اور آپ یقین کریں جو میری الحمدللہ رب العالمین جو میری فالوئنگ تھی، میں ہفتہ ختم ہوتا تھا تو ہمارے پروڈیوسر اگلے ہفتے جب ہم جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ اپنی بوری اٹھا لیجیے گا میرے آفس سے. اتنی بوریاں خط کی آتی تھیں، اتنے خطوط. جب ہم ٹیلی ویژن پہ ویسے دیکھتے تھے نا آپ کا خط کر کے ایک پروگرام ہوتا تو میں سوچتی تھی سب خود لکھ لیتے ہوں گے. اور لیکن بوری کر کے کون لکھ سکتا ہے؟ بچے لکھتے تھے، بزرگ لکھتے تھے، کچھ ہیں میرے پاس ابھی تک اچھے. اچھا، زبردست. اور ایسی چیزیں، عورتوں کی اپنی پرابلمس، ساس تنگ کر رہی ہیں فلانا، تو اس کے بارے میں بولیں وداؤٹ ٹاکنگ اباؤٹ دس. مجھے وہ سبجیکٹس بھی ملتے تھے بات کرنے کو کہ معاشرے میں کیا پریشانیاں ہیں، غربت میں کیسا زندگی عام انسان گزارا ہے، امیر لوگوں کے کیا چیلنجز ہیں. اتنے مجھے خط آتے تھے. مجھے کیا، تارڑ صاحب کو تو مجھ سے زیادہ آتے تھے، چاچا جی تھے وہ تو بالکل پورا. اور پھر بچے وہ تصویریں بنا کے بھیجنا کہ وہ ڈرائنگس بنا رہے ہیں، محبت بھرے لیٹرز بچوں کے، بہت خط آتے تھے. تو وہ سب مجھے گائیڈ بھی کرتے تھے اپنے پروگرام کے لیے. وہ آپ کے موضوعات بھی بن جاتے تھے، وہ میرے موضوعات بنتے تھے، سجیشنز آ جاتی تھیں. سو وہ میں نے پروگرام بہت ذمہ داری سے کیا. اور میں نے سوچا کہ جب تک میں اس پروگرام کو کروں بس یہ سوشل ورک ہو جائے میرا، کہ میں کچھ کمیونیکیٹ کر دوں، کوئی تربیت کا حصہ بن جائے. کہ مجھے بہت دفعہ کیڈٹ کالجز میں رسال پور اور ایسے جگہوں پہ اکثر بلاتے تھے ایز اے چیف گیسٹ اور ایز اے جج. تو وہ کیڈٹس کہتے تھے کہ آپ کا جب ہفتہ شروع ہوتا تھا تو ہم نے کیلنڈر پہ مارک کیا ہوتا تھا کہ آپ آئیں گے. صوفیہ شاہد کا یہ ہے تو ہم صبح اٹھ کے، ویسے تو انہیں بہت صبح اٹھایا جاتا ہے لیکن ان کا کچھ اسکیڈول ایسا ہوتا ہے تو وہ ہمارا پروگرام دیکھتے تھے. اور انہیں یاد ہوتا تھا، وہ مجھے کوٹ کرتے تھے کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب ہم تندور پہ روٹی لینے جاتے ہیں تو ہم ایکسٹرا ایک روٹی لیتے ہیں جو کہ ہم راستے میں کھاتے جاتے ہیں، خوشبو اتنی اچھی ہوتی ہے. ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ بالکل ہمارے گھر کی بات کرتی ہیں. ہاں، واٹ آئی ایم سیئنگ اس کے نا اپنے گھر کی باتیں کرتی تھی. آئی تھنک وہ لوگوں کے دل کو لگ گئی اور انہیں لگا کہ ہماری جیسی کوئی چیز ہے. ہاں، لیکن اچھی بات ہے کہ آپ نا عام زندگی سے جڑے رہنے والی بات کریں گے تو وہ آپ کنیکٹ کر پائیں گے. صوفیہ شاہد صاحبہ، جب آپ مارننگ شو کرتی تھیں آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ کون سا ہوتا تھا؟ اور اگر اس سیگمنٹ کو آج آپ ہمارے لیے کریں تو آپ کیسے کر پائیں گی؟ ذرا تھوڑا ماضی میں چلے جاتے ہیں. کتابوں کا سیگمنٹ میرا بہت فیوریٹ ہوتا تھا کیونکہ مجھے اس سے مجھے جو آتھرس تھے وہ اپنی کتابیں بھیجتے تھے اور وہ مجھے پڑھنے کا موقع ملتا تھا. اور جن پہ مجھے اسپیشلی ریویو تو نہیں میں کرتی تھی، ریکمینڈ کرتی تھی تو تھوڑا بہت انہیں پڑھ لیتی تھی. تو اس سے الحمدللہ تھوڑی بہت میں تعلیم یافتہ ہو گئی تھی. تو وہ سیگمنٹ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. پھر مجھے یہ نئی ریسیپیز کا بھی اچھا لگتا ہے خواتین، کیونکہ مجھے کھانا گھر میں آج تک میں پکاتی ہوں تو کوئی چیز نئی مل جاتی تھی. لیکن مجھے بچوں سے بات کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور آج بھی، کیونکہ مجھے بچے بے انتہا پسند ہیں. لیکن ابھی تو بچوں کا کانٹینٹ نہیں ہے جس طرح سے آپ لوگ ایفرٹ کرتے تھے، چاہے وہ کارٹون، کیونکہ اس کا اینڈ یہی ہوتا تھا سبق آموز، کچھ لیسن اس میں ہوتا تھا مجھے یاد ہے. تو وہ چیز کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا. صوفیہ اب کانٹینٹ نہیں ہے بچوں کا نا؟ پورے کسی چینل پہ بچوں کے لیے کوئی پروگرام نہیں کرتے. وہ میرے 10 منٹ جو تھے نا وہ میری ایک اپرچونیٹی تھی بچوں سے بات کرنے کی. اور وہاں سے میں اسکول جاتی تھی اور آپ یقین کریں میں پہنچتی تھی تو میرے بچے
کیونکہ میں نے اگر ٹیلی ویژن پہ کہا ہوتا تھا کہ ناخن کٹے ہوئے ہونے چاہیے بچوں, گندی ہے اس میں جراثیم ہوتے ہیں, بچے مجھے دکھاتے تھے دیکھیں میڈم میں ناخن کاٹ کے آیا ہوں, بہت بڑی بات ہے, میں بال بنا کے آئی ہوں. بچے سو دے یوزڈ ٹو ریئلی ٹیک اٹ, جو بھی امی کی بات ماننی ہے. جب ہمارے پی ٹی اے میٹنگ ہوتی تھی تو مائیں آ کے کہتی تھیں کہ آپ پلیز اس کو نا ٹیلی ویژن پہ آپ بچوں سے کہیں کہ یہ ایک بچہ تھا مجھے یاد ہے کہ وہ گرمی سے کھیل کے آتا تھا اور نل کے نیچے سر رکھ دیتا تھا ٹھنڈا کرنے والوں کو. کہتی نہیں, میں کہتی تھی اس کو کچھ ہو جائے گا, آپ پلیز اس پہ بات کیجیے گا. سو اتنا بچے کہنا مانتے تھے یا سنتے تھے, کیونکہ انہیں کارٹون بھی دیکھنا ہوتا تھا 2-3 منٹ کا, تو وہ ہماری بات بھی سن لیتے تھے. تو آج کے بچوں کو کیا کہیں گی؟ آج چھوٹا سا سیگمنٹ مائنس کے لیے بھی آپ کریں. میں چاہتی ہوں کسی ایک موضوع پر آپ بات کریں جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت کامن ہے اور کہیں بات نہیں ہو رہی. ایون سوری مطلب مائیں بھی ورکنگ ہے نا, اب زیادہ ہم ورکنگ ہے خواتین, تو اب ٹائم نہیں ہے نا اماں کے پاس ہے نا ابا کے پاس ہے, تو بچے بیچارے ان ایڈریسڈ ہیں. پہلی بات میں بچوں سے کہنے سے پہلے میں والدین سے کہوں گی کہ کس کے لیے کما رہے ہیں, کس کے لیے باہر جا رہے ہیں, بچوں کے لیے نا. بچوں کی زندگی میں اگر آپ کا دخل نہیں ہے آپ کے کام کی وجہ سے, تو بہت مجبوری نہ ہونا تو کام نہ کریں. میں نے جب تک میرے بچے چھوٹے تھے 10 سال بالکل کام نہیں کیا. میرے بچے جب اسکول گوئنگ ایج کے ہوئے, میں نے جب میری پہلی بیٹی ہونے والی تھی میں نے نوکری چھوڑ دی. میں ماما پارسی میں پڑھاتی تھی کراچی میں, میں نے کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور پھر دوسرے بیٹے کے بعد 10 سال تک جب وہ بچے اسکول نہیں جانے لگے جب تک میں نے نوکری نہیں کی. اور یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا؟ یہ میرا اپنا فیصلہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو اس لائق کر دوں وہ اسکول جانے لگیں. پھر میں ان کے ساتھ اسکول میں پڑھانے لگی, انہیں نہیں چھوڑا میں نے. میں نے وہ نوکری کی جس میں بچے دیکھیں کہ ماں ساتھ ہے, ان کے ساتھ جاتی, ان کے ساتھ آتی, ان کے ساتھ چھٹی ہوتی. تو بڑی اچھی بات تھی کہ چھٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ, تو سب اکٹھے ہیں, تو میں ان کے ساتھ تھی. تو ابھی تو مائیں تھوڑا مائنڈ بھی کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہماری امپاورمنٹ متاثر ہو رہی ہے. ہمیں مت امپاورمنٹ, ماں کی سب سے بڑی امپاورمنٹ بچے کی تہذیب اور تمیز سکھانا, اس کو اس کی ذمہ داری اس کا یا تو پیدا نہیں کریں. ٹھیک ہے. کسی کو بھی اس وقت جب تک وہ تیار نہیں ہے اپنے بچے کو تربیت دینے کو اور وقت دینے کو, بچے پیدا نہ کریں. کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے ایک انسان کو انسان بنانا, اچھا انسان بنانا. اب بچوں کو آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور انہیں آپ نے یا تو ٹی وی پہ لگا دیا کوئی سا کارٹون لگا کے, اور یا پھر بچے اردو بولنا بھول گئے, وہ انگریزی کارٹون دیکھ دیکھ کے وہ انگریزی بولتے ہیں. میں نے دیکھا ہے مائیں صرف بچوں سے انگریزی میں بات کر رہی ہیں, اپنی زبان آتی نہیں بچے کو اور وہ دوسری زبان بول رہا ہے. which is I don't think it's something to be proud of. اردو آئے, انگریزی آئے, فرینچ آئے, عربک آئے, ضرور آئے, پہلے اردو آئے. آپ جہاں بلانگ کرتے ہیں, جہاں آپ کی جڑ ہے نا, وہاں کا کھانا, وہاں کی تہذیب, بالکل, اور وہاں کی زبان, وہاں کا ادب, یہ آپ کی روٹس ہیں. ان سے دور ہو جائے نا تو پھر انسان مکمل نہیں ہو سکتا. پھر وہ تیتر بٹیر والی چیز جو ہوتی ہے نا, ادھر کا نہ ادھر کا, وہ بن جاتا ہے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. ظاہر ہے جو زبان ہے وہی کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے, اور اگر آپ کو اپنی ہی زبان نہیں آتی تو دوسری آپ سیکھ بھی لیں گے تو وہ آپ کہیں اقدار میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے. ماشاءاللہ میری بیٹی ہے تو باہر, اس کے بچے پیدا ہی باہر ہوئے ہیں, لیکن اگر آپ ان سے اردو میں بات کریں نا تو آپ کی اردو اتنی اچھی نہیں ہوگی جتنی اس کے بچوں کی اردو اچھی ہے. اتنی اس نے محنت کر کے اپنے بچوں کو اردو سکھائی ہے کہ وہ بہترین اردو بولتے ہیں, بہت اچھی, مطلب پیشانی پہ بال آ گئے اس طرح کی اردو بولتے ہیں. لکھنؤ بہت اچھی اردو بولتے ہیں, بالکل سمجھ کے. حالانکہ وہ ڈچ بولتے ہیں, وہ انگلش بولتے ہیں, لیکن گھر میں وہ اجازت نہیں دیتی ایک لفظ وہ انگریزی نہیں بولتے. تو یہ تو بہت اچھی, ورنہ ہمارے یہاں تو کمپلیکس ہے نا, انگریزی میڈیم اور انگریزی زبان بائی اردو پنجابی آپ کو آئے نہ, مینرز آئے نہ. سوری ٹو سے آج کل بچے 1100 میں سے پورے 1100 نمبرز لے رہے ہیں, لیکن وہ اماں ابا کو نہیں پوچھ رہے. تو یہ والا جو گیپ ہے یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ بس اسی لیے ہو گیا نا. ایک تو زبان کی سب سے بڑی, اکثر ماؤں کو انگریزی نہیں آتی, بچے کو آنی چاہیے, وہ کمپلیکس بھی ہے. میں بتاؤں آپ کو کہ کیونکہ میں بھی باہر رہی ہوں, میرا بیٹا بھی باہر پیدا ہوا. ماشاءاللہ میرے بیٹا بہو بھی اپنے بچوں کو, اس کے بچے بھی اردو سمجھتے ہیں, بولتے ہیں, اتنی نہیں بولتے لیکن بولتے ہیں. اور وہ لوگ بھی بہت کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ, قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں. اردو تو ہم اردو میں بات کریں وہ بچے بہترین سمجھتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. لیکن بیٹی کے میرے بچے بہت ہی زیادہ اچھی اردو بولتے ہیں, اس نے کچھ زیادہ ہی محنت کی ہے, لکھنا پڑھنا بھی سکھایا ہے. سو اگر تھوڑی سی محنت, اب یہ دیکھیں ماں کا رول آ گیا, یہ ماں کا رول ہے. حالانکہ وہ بھی کام کرنے والی ہے, لیکن اس نے بھی 10 سال میری طرح, حالانکہ مجھے آئی ڈونٹ تھنک اس نے کاپی کیا, کچھ اللہ کی طرف سے بھی ایسا ہوا کہ اس نے بھی شادی کے بعد 10 سال تقریباً نوکری نہیں کی.
اس کا مطلب آپ ماں بہت اچھی ہیں, جیسے جیسے آپ براڈ کاسٹر بہت اچھی ہیں, نیوز کاسٹر اور ہوسٹ بہت اچھی ہیں. بچے اچھے ہیں, بس انہوں نے کچھ اچھا پک کر لیا. اس نے پڑھا لکھا لیکن نوکری نہیں کی, اور جب بچے اس کے بھی اب ماشاءاللہ بڑے ہو گئے اسکول, تو اب وہ میں نے بھی فل ٹائم جاب جب کیا جب میرے بچے او لیولز اے لیولس میں آ گئے. اس کے بچے او لیول میں تو نہیں آئے, لیکن ایک 3rd میں آ گئی ہے بیٹی, اور بیٹا اب 6th میں آ گیا ہے, تو اب وہ فل ٹائم جاب کرتی ہے. تو لیکن اس نے وہاں MBA کیا جا کے, اور ڈینز لسٹ پہ تھی, اور سب. میرے بیٹے نے بھی اسی طرح شادی کے بعد بھی بہت پڑھا, اور یورپ سے ایک اور ڈگری لی, یہاں سے بھی پڑھا. بچے تھے ساتھ ساتھ, تو انہوں نے ساتھ ساتھ محنت کی ہے, جو دیکھا ہے والدین کو بھی میرے خیال سے, اور ان کے اندر بھی یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا کرتے رہنا چاہیے انسان کو, کیونکہ آج کل آپ روز نالج کا بیس بھی بدلتا جا رہا ہے. ایسا ہی ہے, وہ ایک ہی طرح سے آپ BA کی ڈگری لے کے بیٹھ نہیں سکتے کہ اب ہمیں نوکری مل جائے, MA کر کے نہیں, MBA کر کے بیٹھ نہیں سکتے. یو ہیو ٹو ہیو سم اسکلز, ایکسٹرا نالج, ایکسٹرا کوئی چیز آنی چاہیے جس سے آپ اپنے کریئر کو آگے بڑھا سکیں. الحمدللہ ہماری تو زندگی آسان تھی. بالکل. لیکن صوفیہ صاحبہ آپ نے اپنا کیریئر کیوں پرسیو نہیں کیا؟ لائک ابھی آپ ہمیں PTV پہ نظر نہیں آتی ہیں, ایون ریڈیو بھی آپ نے بہت پہلے چھوڑ دیا تھا. ایک آپ کا بڑا ایک ڈفرنٹ سیگمنٹ ہے, اس پہ میں آنا چاہتی ہوں, لیکن ابھی میں اس کا ذکر نہیں کر رہی ہوں. تو وہ جو آپ ایونٹ پلانر ہونا, لٹرلی امیزنگ, کہ رول کرنا کہہ دوں گی میں, کہ آپ آدمیوں سے کہہ کے کہ یہ کریں اس طرح کرنا ہے, تو یہ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ آج یہ بنانا ہے, دعوت ہونی ہے, یا کچھ بھی ایون باہر بھی جانا ہے, تو یہ توقع کے برعکس ہے کہ آدمیوں کو آپ ڈیل کریں. اور ایک عورت مینیجر ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, آشٹو گروپ ایک بڑا گروپ ہے جو کہ ظاہر ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک یہ سارا کچھ پلان کرنا, اور پھر اتنی چیزیں کرنا, اور پھر اچانک سے اس فیلڈ سے غائب ہو جانا جہاں پہ مجھے اتنا اچھا لگا, آپ نے کہا میں ارلی مارننگ جاتی تھی اور بعض اوقات نماز بھی وہاں پڑھتی تھی, ادروائز TV ریڈیو اور مطلب ہم جو میڈیا کے لوگ ہیں, لوگ ہمیں کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی ماورائی مخلوق ہیں. میں تو یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. نہ مجھے اتنا علم تھا, نہ میری اتنی زیادہ تعلیم ہے, نہ میرے پاس پیسہ تھا. یہ سب میرا پروردگار ہے, اس کا کرم ہے. اس نے جو کچھ میں سکھایا, یہ میری امی کی تربیت. میری والدہ بہت نماز پہ زور دیتی تھیں ہم کو, کہتی تھیں جو فرض ہے نا وہ ہم کرائیں گے. تو ہم تو اکثر ان سے بحث بھی کرتے تھے جب جوان تھے کہ بھائی ہم تو آپ کے ڈر سے نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے ڈر سے نہیں پڑھ رہے. بالکل. لیکن انہوں نے ہماری عادت ڈال دی. میری سب بہنیں, میرے بھائی, الحمدللہ ہمارے گھر میں ریگولر مذہب تھا, اسٹرکٹ والا نہیں, لیکن یہ تھا کہ نماز, روزہ, قرآن پاک یہ تو کرنا ہی کرنا ہے, کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. تو اس کا یہ نہ ہونا تو تھا ہی نہیں. امی تو ناشتہ نہیں دیتی تھیں اگر ہم صبح نماز نہیں پڑھیں, لیٹ بھی ہو جائیں تو کہتی تھیں 2 فرض قضا پڑھا ہے, پھر آ کے ناشتہ کریں, پھر سو جائیں. تو یہ والی تربیت تھی. تو الحمدللہ وہ ایک تعلق پہلے تو ذرا زبردستی کا تھا, پھر بن گیا محبت کا ہے. واہ واہ, بہت خوبصورت. تو اس لیے میں تو اس محبت میں تو کہیں آپ TV سے دور نہیں ہو گئی, کیوں دور ہوئی؟ اچھا ہاں, کچھ اس کا تعلق ہے. مجھے لگا کہ میں بڑھ جاتی ہے انسان کی بہت, ٹیلی ویژن پہ آنے سے نا فیم سے کہ میں بڑھ جاتی ہے. اوکے. تو میں کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں, تب تکبر, ریاکاری آپ کی طبیعت میں آ جاتی ہے. لیکن آپ میں نہیں ہے. الحمدللہ نہیں ہے, لیکن مجھے وہ جو ایک پہچان تھی نا ہر جگہ, شہرت تھی, وہ مجھے پریشان کرنے لگی تھی. بجائے خوش ہونے کے میں پریشان ہوتی تھی اس سے. الحمدللہ پروردگار ابھی بھی لوگ پہچانتے ہیں, عزت سے پہچانتے ہیں. یہ سب اس کا کرم ہے کہ ایک عزت کی پہچان اس نے دی ہے. میں گناہ گار ہوں بہت, لیکن اس کی عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اسی لیے مجھے لگا اس وقت کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, تو اس لیے میں نے بس خدا حافظ کہہ دیا, خود سے چھوڑا. جی میں نے خود چھوڑا. ریڈیو تو مجھے ایسا تھا کہ میں اتنا بزی تھی, کیونکہ میں ہاشو گروپ جوائن کر چکی تھی. اس سے پہلے میں ایک بلائنڈ ایسوسیشن کے لیے بھی میں نے کام کیا 2 سال, اور وہ میں ہاف ڈے کرتی تھی. بچوں کے اسکول جانے کے بعد جاتی تھی اور ان کے آنے سے پہلے آ جاتی. تو بہت عرصہ بچوں کو یہ بھی احساس نہیں شاید ہوتا تھا کہ میں کام کرتی ہوں. پھر میں نے فل ٹائم جاب, جیسے میں نے بتایا وہ لیول A لیول میں تھے بچے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا اب میں 9 to 5 جاب کروں. تو انہوں نے کہا ہاں ہم تو, بچے شام کو آتے ہیں اکثر جو وہ لیول میں ہوتے ہیں, تو ہم یہی کرتے تھے کہ میرے پاس ملازم کبھی نہیں رہے. میں نے فل ٹائم کبھی ملازم گھر میں نہیں رکھے ہیں, ہیلپرز.
تو سب کے پاس چابی ہوتی تھی, جو پہلے آتا تھا وہ گھر کو کھول لیتا تھا اور گھر کو اللہ کے حوالے کر کے چلے جاتے تھے. تو مجھے لگا کہ ٹیلی ویژن پہ میں کیونکہ تیار ہو کے بیٹھتی تھی, اب ہزاروں لوگ دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں یہ اچھا ہے کہ برا ہے, یہ کیا ہے. بہت اچھے سے بیٹری ہوتی تھی جو ہم دیکھ رہے ہوتے سر ڈھانک کے. وہ میں آپ کو اچھے بتاؤں کہ ایک وقت آیا, میں بھول کے ہی بتانا, ایک وقت آیا کہ جب میرے پروڈیوسر نے کہا کہ اب پالیسی بدل گئی ہے, اب آپ سر نہیں ڈھانکیں. اچھا پالیسی میں تھا کہ دوپٹہ نہ لے, پہلے پالیسی پہ تھا لینا ہے, وہ مجھے پتا ہے زیادہ کے دور میں تھا. اس کے بعد بے نظیر جب میں واپس آئی ہوں امریکہ سے تو بے نظیر کا دور تھا, اور سر پہ, حالانکہ بے نظیر خود سر پہ دوپٹہ لیتی تھی لیکن ٹیلی ویژن پہ ضروری نہیں تھا. تو انہوں نے, میرے پروڈیوسر نے کہا کہ آپ, جب میں اینکرنگ کر رہی تھی, کہ آپ صبح کی نشریات میں نہ لیں. میں نے کہا نہیں, اب تو میں نہیں اتاروں گی کیونکہ میں لیتی تھی, میرا سارا آڈینس مجھے سر ڈھکا دیکھتا ہے. تو اور اس میں اتنی آسانی, بال نہیں سیٹ کرنے پڑتے, آپ جیسے بال بنے سر پہ ڈال کے بیٹھ جائیں, تو میرے لیے بڑی آسانی تھی. اینڈ آئی ڈونٹ لائک ٹو مچ میک اپ وغیرہ, تو آسانی تھی, تو وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا. تو آئی انسسٹڈ کہ نہیں, میں سر ڈھانک کے ہی بیٹھوں گی. تو وہ تھا. تو ریڈیو پہ مجھے یہ پرابلم نہیں تھی, اور میرا دفتر اتنا پاس تھا ریڈیو کے, 5 منٹ میں پی ایس ایل میں بالکل قریب ہے. تو وہ میں جاتی اور اسکرپٹ اٹھاتی, خبریں پڑھ لیتی, چلنے جاتے. لیکن پھر مجھے اتنی میری مصروفیت ہو گئی, جو آپ کا دوسرا سوال تھا, ایونٹ مینجمنٹ میں اتنا کام تھا کہ, اور میں اکثر, آپ سوچیں 9 to 5 جاب تھی, مجھے کبھی کبھی 9 to 11 ہو جاتی تھی, رات کے 11 بجے تک. اچھا, وہ جاب کرنے کا خیال کیسے آپ کو آیا تھا؟ وہ بہت ڈفرینٹ تھی. وہ جو میں جب وہ ایک بلائنڈ ایسوسیشن, پی ایف ایف بی ایک ادارہ ہے, اس کے لیے میں کام کرتی تھی. تو اس میں ہاشوانی صاحب اس کے بورڈ پہ تھے. تو 2 سال کے بعد میں وہ ادارہ کسی وجہ سے میں چھوڑنا چاہ رہی تھی. تو وہ ہاشوانی صاحب, جب بورڈ میٹنگ ہوتی تو ہاشوانی صاحب سے میری ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی, لیکن جو میری جگہ آ رہی تھی لڑکی, اس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ہمارے جو خالد ظہیر صاحب تھے, جن کا اب انتقال ہو گیا, ان کا جو باس تھے میرے, انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہاشوانی صاحب سے انٹروڈیوس کرا دیں. 1-2 میٹنگس میں نے اٹینڈ کی تھیں جب ہم فنڈ ریزر کرتے تھے ان کے لیے, تو اس لیے ہاشوانی صاحب جانتے تھے مجھے. تو میں اس کو لے گئی اور میں نے کہا کہ ہاشوانی صاحب میں اب چھوڑ رہی ہوں اور میری جگہ یہ آئیں گی, آمنہ نام ہوتا تھا ان کا, کہ آمنہ آئیں گی. تو وہ کہنے لگے آپ کہاں جا رہی ہیں؟ میں نے کہا میں تو کہیں نہیں جا رہی, میں گھر جا رہی ہوں. اچھا, ابھی میں نے سوچا نہیں ہے. تو کہنے لگے آپ ہمیں جوائن کر لیں. ہوٹل, میں تو کبھی ہوٹل میں کھانا کھانے کون 5 اسٹار ہوٹل جاتا ہے, ہم تو سوچتے بھی نہیں تھے کبھی. تو میں نے کہا ایسی مذاق میں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا اچھا دیکھوں گی. میں آ گئی, اور پھر میں, کیونکہ چھٹیاں شروع ہو رہی تھیں سب بچوں کی, ہم کراچی چلے گئے. آپ یقین کریں, کیونکہ وہ اس وقت تک موبائلز آ چکے تھے, موبائل پہ فون آیا کہ ہاشوانی صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں. پھر ہاشوانی صاحب نے بات کی کہ آپ نے سوچا جوائن کرنے کے لیے. اچھا, ہاشوانی صاحب مجھے ایونٹ کرتا دیکھ چکے تھے, کیونکہ ایونٹ مینجمنٹ میں نے ایک طرح سے, ایونٹ مینجمنٹ تو نہیں تھا, لیکن میں نے جب فنڈ ریزنگ کی اس ادارے کے لیے, تو بہت زبردست میں نے فنڈ ریزنگ ہوٹلس میں کی نا. ٹھیک. اور ہاشوانی صاحب نے مجھے کام کرتے دیکھا ہوگا, مجھے نہیں معلوم. اور ہاشوانی صاحب ظاہر ہے اس وقت وہ بھی ہیلپ کرتے تھے, لائک وینیو فری دے دیتے تھے چیریٹی کے لیے. اور بہت بڑی ایسوسیشن ہے وہ, اور بہت اس میں آڈیو بکس ہم نے ریکارڈ کی ہیں بلائنڈ لوگوں کے لیے, پورے کورسز ہم ریکارڈ کرتے تھے اینڈ آل دیٹ. سو اس کی وجہ سے وہ دیکھ چکے تھے. اس میں وہ, میں نے تو آپ کو بتایا نہیں, عمران خان میرے پروگرام میں پہلی دفعہ آئے تھے صبح. اس پہ میں آنا چاہتی ہوں. اچھا, ابھی سسپینس برقرار ہے. اس میں چلیں وہ ہم بعد میں بات کریں گے, لیکن اس فنڈ ریزر میں عمران خان, جمائمہ, یہ لوگ سب آتے. اچھا, اس سے ان کے لیے آپ کا ان سے وہ تھا. تو ہاشوانی صاحب یہ دیکھتے تھے کہ یہ کس طرح سے یہ کام کر رہی ہے, اور کیسے بلا لیتے تھے بڑے لوگوں کو. کچھ نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ دماغ میں ڈال دیتا تھا, اور نہیں آتا تھا آپ کو, یو آر ٹیلنٹڈ. پتہ نہیں, لیکن میں آئیڈیاز لیتی تھی کہ اس طرح ہم کام کریں. تو انہوں نے وہاں مجھے فون کیا, اور میں سوچوں کہ یہ اتنے بڑے آدمی مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں جوائن کروں, اور وہ بھی ہوٹل بزنس. اچھا, آپ ان پہ شک کر رہی ہیں. ہاں, آپ سوچیں, بڑے اچھے آدمی ہیں بالکل. اچھا, اور میں ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہوں, اور میں ہوٹل بزنس میں جاؤں گی ایک عورت ہو کے پاکستانی سوسائٹی میں. لوگ تو پتہ نہیں مجھے کیا سمجھیں گے. ٹھیک ہے نا, میں سمجھ گئی, ہے نا, اتنی اسٹیریوٹائپنگ اور پریشر, اتنا وہ پریشر. تو میں نے وہ وہاں بھی ٹلا دیا کہ میں نے ابھی سوچا نہیں ہے. اچھا, آپ سوچیں آپ جوائن کریں. کراچی میں بھی آفیسز ہیں نا, میریٹ کراچی, پی سی کراچی, ہیڈ آفس کراچی میں, یہاں ایک ہیڈ آفس,
لاہور، پشاور، بالکل. نوربند، مظفرآباد، تو بعد میں بہت کچھ ہو گیا. تو جب میں واپس آئی تو میں نے اور شاہد سے میں ڈسکس کرتی تھی کہ وہ مجھے اتنا انسسٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے. اب انہوں نے دیکھا تھا، اب میں کیا بتاؤں کہ آپ یقین کریں میں نے پوری انویسٹیگیشن کی ان کے بارے میں، ہاشوانی صاحب کے بارے میں. میں نے ان کی سیکریٹری کو میں جانتی تھی، رخسانہ ہوتی تھی، اس سے میں نے پوچھا، ایک دو مینیجرز تھی کہ کیسا ایٹماسفیئر ہے. اور ہاشوانی صاحب مجھے آرڈر دیتے ہیں یہ وہ عورتوں کے ساتھ وہاں پر کیا سلوک ہے. اور میں ہیڈ آفس میں بیٹھتی تھی. پھر جب سب نے کہا ارے اتنا عزت دیتے ہیں، اتنا اچھا، بہت، ہمیں تو آج تک کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. اور یہ وہ خیر میں نے ہاں کہہ دیا. اور پھر آپ یقین کریں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ہوٹل میں بیٹھنا پسند کریں گی کہ ہیڈ آفس میں. میں نے کہا نہیں ہوٹل میں نہیں، میں ہیڈ آفس میں بیٹھوں گی. تو آپ نے جوائن کیا ایز I joined as a manager events and programs. مینیجر کے طور پہ میں داخل ہوئی ہاشو گروپ میں، اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. بلکہ میرا پہلا ایونٹ اتنا خراب تھا، میں نے کیا کیا تھا اس میں، اتنا نقصان کرا دیا تھا میں نے ہوٹل کا. یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ زندگی میں سیکھا ہے میں نے یہ سب الحمد للہ. ہاشوانی صاحب نوز اباؤٹ آل دس، کیونکہ اب تو خیر وہ بہت بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں. جی بزرگ ہیں، بیمار نہیں ہیں ایکچولی، ان کی کچھ پرابلمس ہو گئی ہیں. سو ہی کینٹ واک، ان کی ٹانگیں کمزور ہو گئی ہیں، ورنہ وہ ماشاء اللہ بالکل اچھے ہیں. بچے ان کے سنبھال رہے ہیں سب کچھ بزنس کو. تو میں نے یہ ایز این ایونٹ مینجمنٹ کیا. اور میرا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ اچھا میری ہاشوانی صاحب سے پھر بہت ملاقات نہیں ہوتی تھی کیونکہ وہ ظاہر چیئرمین تھے، میں ایک مینیجر تھی، بس بیٹھتی تھی اسی بلڈنگ میں. لیکن میری ان سے تب آپ پی ٹی وی مکمل چھوڑ چکی تھی؟ نہیں، میں پی ٹی وی پہ جاتی تھی صبح، وہاں سے میں بعد میں چھوڑا ہے میں نے. جی اچھا، ملٹی ٹاسکنگ. کیونکہ ایک ہفتہ میرا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اسکول چھوڑ دیا، اسکول چھوڑا، پی ایف ایف بھی جوائن کیا، پی ایف ایف بھی چھوڑا، ہاشو گروپ جوائن کیا. اس طرح اب ہیڈ آفس میں مجھے اس لیے بیٹھنا تھا کہ میں سارے ہوٹلس کے لیے کام کر رہی تھی. آئی وازنٹ ورکنگ فار اسلام آباد اونلی، بلکہ سارے ہوٹلس کے لیے. سو میں نے ایک رشین گروپ کو ای میلس کے تھرو ڈھونڈا جو یہاں پاکستان میں پرفارم کرے میوزک اینڈ ڈانس کے لیے، اور ہوٹلس میں وہ کرنے کے لیے. اب وہ آئے، سب کچھ ہو گیا، پیسے ہوٹل کو دینے تھے، کچھ کافی سارے پیسے تھے. اچھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا اس وقت کہ اسپانسر ڈھونڈوں کیا، یہ میرا پہلا ایونٹ ہے. اچھا انہیں بلا لیا، اور وہ کراچی پہلے آئے، اور کراچی میں جیسے تیسے وہ انہوں نے کر لیا ہوگا پروگرام، مجھے کچھ نہیں بتایا. اور کیونکہ مینیج کر لیتا ہے ہوٹل جب آپ اس کو، کیونکہ ساری چیزیں تو تیار ہوتی ہیں نا، کھانے کا ڈپارٹمنٹ اپنا ہے، تو ہاؤس کیپنگ اینڈ ایوری تھنگ. اینڈ آئی یوز ٹو جسٹ رائٹ ٹو دیم یہ کرنا ہے. اور وہ تو خیر میں جا نہیں سکی، ورنہ تو اس کے بعد میں بڑے شوز میں ہمیشہ خود جاتی تھی. خیر وہاں کے ایف این بی مینیجر نے، جو کہ ابھی بھی کراچی میں کافی نون آدمی ہیں اور جو کہ ہوٹلس کے ساتھ نہیں ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میڈم اپ ٹو مارک نہیں ہے، آپ دیکھیے گا. خیر وہ جب اسلام آباد آئے اور انہوں نے پرفارمنس کی تو ایک لفظ وہ انگریزی کا نہیں گاتے تھے، وہ رشین میں گاتے تھے. اور وہ جس طرح کی موسیقی تھی اٹ وازنٹ ویری اٹریکٹیو. تو شو ظاہر ہے اتنا بکا بھی نہیں لوگوں نے. اور 2-3 دن کا وہ شو تھا، تو ایک دن انہوں نے آئے لوگ، اور 2-3 دن تو بس ایسے ہی رہا. تو وہ ظاہر ہے ہوٹل کو اتنے پیسے دینے پڑے تو وہ بہت نقصان ہو گیا. میں تو سمجھی بس اب میری چھٹی، اب ہاشوانی صاحب کہیں گے اس کو کچھ نہیں آتا. تو میں ہاشوانی صاحب کے پاس خود گئی، اور میں نے ان سے کہا ہاشوانی صاحب شوٹ می، آئی ایم سو سوری، میرا اتنا میں نے نقصان کرا دیا. آئی ڈونٹ نو کہ وہ انگریزی گانے نہیں گائیں گے. حالانکہ میں نے ان سے بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا، سارا کورسپونڈنس انگریزی میں ہو رہی تھی ان کے مینیجر کی. تو آپ نے زیوم کیا کہ سارے انگلش سانگ گائیں گے، رشین گائیں گے. اور وہ لیکن جب انہوں نے مجھے یہ معاف کر دیا، انہوں نے جواب ان کا یہ تھا، غلطی ہو گئی ہے نا، آئندہ مت کیجیے. واو، امیزنگ. نے اتنا بڑا مجھے کانفیڈنس دیا. اس کے بعد آئی واز سو کیئرفل. اور الحمدللہ ہم نے ایسے بڑے بڑے شوز کیے، اور باہر سے اتنے ہم آرٹسٹ لائے ہیں. ہمارے پاس آپ کو شوز نظر آتے ہیں، میں نے بڑے فیشن شوز کیے، HSY کے، ماریا بی، سارے بڑے لوگ. پھر سارے جنید جمشید دوست تھا میرا، بہت سارے ان سے دوستی ہو گئی. جنون، ان سب کے کانسرٹس. سب سے زیادہ تنگ کون کرتا تھا شوز میں؟ ہوتا نا کچھ لوگ کچھ پیسوں پہ بارگین کر لیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. نہیں مجھے زیادہ ایسی میموری، میں تھوڑا سا ڈیل کر لیتی تھی، کرتے تھے لوگ. اور میں بتاؤں گی کون کس سے میں پریشان ہوتی تھی، ورنہ تو تنگ نہیں کرتے تھے لوگ.
اور میں باہر سے انگلینڈ سے اسپین سے رشیا سے اس کے بعد ٹرکی سے اتنے بڑے بڑے شوز لائی ہوں ہمارے ہوٹلس کے لیے اور ان کے ٹور کراتی تھی. سو دے یوز ٹو بیکم آور ایمبیسڈرز وین دے لیفٹ پاکستان, کیونکہ ہم ان کا اتنا خیال کرتے تھے, ان کو گھماتے, پاکستان کو دکھاتے, ہاسپٹیلٹی, ان کو بہترین کمروں میں رکھتے, ان کے پرفارمنسز ہوتی ہیں اور بہت مہنگے شوز ہوتے تھے, تو ڈنر تھیٹرز کرتے ہم. تو وہ جا کے کچھ لوگ تو دوبارہ آنے, براڈ وے شو میں ایک لے کے آئی تھی تو وہ دوبارہ آنے کی ان کو خواہش تھی کہ ہم پاکستان آئیں, اور وہ جا کے بتاتے تھے کہ پاکستان کتنا سیکیور ہے. اس وقت لوگ کہتے تھے نا یہاں تو بھائی سیکیور نہیں ہے اور کیا ٹیررزم اور یہ ٹیررزم, وہ ہمارے ایمبیسڈرز بن جاتے تھے, اتنی وہ تعریف کرتے تھے کہ پیسفل جگہ ہے اور سب کچھ. تو وہ سب ہوتا تھا. ایونٹس کے دوران بہت زیادہ کام ہوتا تھا, بہت زیادہ کام ہوتا تھا. اور کبھی کبھی اپنے ہوٹلس والے بھی فائنانس ڈپارٹمنٹ مجھے تنگ کرتا تھا کہ یہ چلے گا نہیں, یہ کیا آپ لے آئی ہیں, یہ تو نقصان میں جا رہا ہے اور فلانا فلانا, یہ ہوتا تھا. اور مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ تنگ کرتا تھا کہ انہیں سیل کرنا پڑتا تھا. سیلز اینڈ مارکیٹنگ جو ہے وہ کہتے تھے اب ٹکٹ یہ دونوں نے لیا ہے, اب پروگرام کرا رہی ہے, اب اس کو پروموٹ کرو. تو اور وہ کہتے تھے ہوٹل سے اس کا کیا تعلق ہے. اشوانی صاحب کہتے تھے نہیں, ہوٹل صرف لوگ کھانے کے لیے اور شادیوں کے لیے نہ آئیں, دے شوڈ کم فار انٹرٹینمنٹ آلسو. اور یہ آپ ٹرینڈ سیٹر تھے آپ لوگ, اس کے جب بعد آپ لوگوں نے کیا, جب سے میں نے اسٹارٹ بھی آپ لوگوں نے کیا تھا. ہاں, اس کے بعد ہوٹل میں کچھ ایسا شوز نہیں ہوتے. سو وہ دیٹ واز اے پارٹ آف ہوٹل ایٹ دیٹ ٹائم فار اباؤٹ 16 years آئی ڈیڈ دیٹ. 16 سال ان کے ساتھ میں نے کام کیا. اور یہ نہیں کہ ایک ہوٹل میں, اب جنون کا شروع ہو رہا ہے, اچھا, تو کراچی سے لاہور ایک جگہ کا ٹکٹ دیتی تھی, باقی سارے روڈ ٹرپس کرتے تھے. تو ہماری بڑی دوستی اس لیے ہو جاتی تھی. اور بچوں کے پروگرام, گرمی کی چھٹیاں ہوئیں, میجک شو, باہر سے میجیشنس لاتی تھی میں, اور یہ اپنے انکل سرگم کے شوز کرا رہے ہیں, رفیع پیر کے شوز کرا رہے ہیں. سو بچوں کو بھی نہیں بھولتے تھے. پھر ینگسٹرز کے لیے سارے کانسرٹس, بڑوں کے لیے وہ باہر والے شوز. تو سال میں کوئی 14 شوز کرتی تھی میں, اور بہت الحمدللہ بہت اچھے شوز ہوتے تھے. جنہوں نے دیکھے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں. کچھ لوگ پاس بھی مانگ رہے ہوتے تھے یا سب کو, آپ جیسے لوگ میڈیا کے لوگ خاص طور پہ بہت تنگ کرتے تھے لوگ. ہاں, اگر کوئی تنگ کرنے والا تھا وہ میڈیا کے لوگ تھے, اخبار والے, کیونکہ وہ انٹری فری میں چاہتے ہیں. اور کچھ جی اکوموڈیٹ کر دیں پولیٹیشینز, اور یہ وہ اشوانی صاحب سے کہتے تھے, میں نہیں دیتی تھی کسی کو فری. ہاں, میڈیا کی ایک ٹیبل ہوتی تھی جس میں بیسٹ ٹاپ نیوز پیپرز کو دیا جاتا تھا, اور اس میں سے وہ جو ایڈیٹر کو بھیجتے تھے وہ جس کو بھی چاہے جو سینئر وہ بھجوا دیتے تھے, اور پھر اس کی ظاہر کوریج آتی تھی. تو صوفیہ صاحبہ ابھی تو درجنوں یوٹیوب چینلز ہیں, اتنا زیادہ یہ چیلنجنگ ہو گیا نا. ویسے آپ میڈیا پرسن بھی ہیں, ظاہرہ آپ نے کام کیا ہے بینگ جرنلسٹ بھی, اور اب اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے. تو اگر ابھی آپ کو یہ سارا مینیج کرنا پڑ جائے تو ایز این مینیجر اور ایونٹ پلانر کیسے کریں گی, کیونکہ ابھی تو کوئی مور دین 100 چینلز ہیں, اور یوٹیوب پہ تو بہت لوگ ہیں, آپ انہیں بلائیں نہ بلائیں وہ تو آئیں گے. کیا کریں گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تو کروں گی نہیں. نہیں, یہ تو پھر وہ ہے, نہیں آپ نے کرنا ہے, ایزیسٹ وے آؤٹ. لیکن انسان کے اپنے پرنسپلز ہوتے ہیں کام کرنے کے, اور اگر آپ اپنے آپ کو صحیح کیری کریں اور اپنے بات پہ قائم رہیں تو کام کرنا آسان ہے. میں الحمدللہ بس کچھ ایسا ہے کہ میں بہت اپنی زبان کو رکھتی ہوں. مجھے بہت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ میں 10:04 پہ پہنچوں گی تو میں 10:02 پہ پہنچ جاؤں. اگر میں نے کسی سے کہا ہے میں اس وقت پہنچوں گی تو میں اس وقت پہنچوں. میں اس کے کام آؤں گی تو میں کام آؤں. اب کوئی کام کر رہی ہوں تو وہ ضرور پرفیکٹ اچھا کام ہونا چاہیے, چاہے وہ میں گھر کا کام کروں, چاہے میں کھانا پکاؤں, گھر رکھوں, بچوں کو پالوں. اٹس ناٹ ایزی. ہاں, اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ گڈ. میں سب سے کہتی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے, اٹس ویری اسٹریسفل. لیکن میرے خیال سے اس وقت بھی میں اس لیے بچ گئی, سروائیو کر گئی, عزت سے سروائیو کر گئی کہ میں نے اپنے پرنسپلس پہ کمپرومائز نہیں کیا, اور بہت پیار سے سمجھا کے, لڑائی دنگا فساد نہیں, زبان میٹھی رکھ کے سمجھا کے لوگوں کو اپنا وقت گزارا ہے. آج بھی اگر مجھے یہ ملا, کبھی ایسی ذمہ داری ملی, تو میں ہوں, میں وہی ہوں, بلکہ شاید زیادہ پکی ہو گئی ہوں اپنی عادتوں میں, تو میں شاید زیادہ ڈسپلنیرین ہو گئی ہوں. اور مجھے اب اس عمر میں صحیح غلط کا زیادہ پتہ چل گیا ہے. آئی ایم ویری پراؤڈ ٹو بی دس اولڈ ناؤ. جو چیزیں مجھے
جوانی میں نہیں پتہ تھی وہ اب مجھے پتہ چل گئی ہیں، اپنی غلطیوں کا مجھے احساس ہے، اور مجھے کام کرنے کا لگتا ہے کہ میں بہتر مجھے آ تو گیا ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ میں نے کمائی ہے میری، یہ جو میرا اب وقت ہے میرے لیے، یہ میری زندگی کی، میں 33 سال زندگی کا کام کیا ہے، جو کہ بہت نہیں ہے، لوگ 50 سال بھی کرتے ہیں. میں ابھی بھی پڑھاتی ہوں، جاتی ہوں فنشنگ اسکول میں جاتی ہوں جی پڑھانے، جہاں ضرورت ہوتی ہے فنڈ ریزنگ شوکت خانم کے لیے، یا جو بھی اور بھی کوئی ایسے ادارے ہیں جن کو میری ضرورت ہو چیریٹی کی، تو والنٹری کام کرتی ہوں زیادہ تر. اچھا، آپ نے شوکت خانم کا ذکر کیا جی، میں قیدی نمبر 804 کی بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی بالکل، نام نہیں لے سکتی ہیں. نہیں میں لوں گی عمران خان، میں بانی بھی نہیں کہوں گی کیونکہ بڑے لوگ چیلنج کر رہے تھے. ہمارے ہیرو ہیں نا، بس آپ یہ سوچ لیں کہ وہ کرکٹر ہیں. آپ پولیٹیشین کی طرح تھوڑی عمران خان کہہ رہی ہیں، بھائی ہمارے بیسٹ. نہیں میں تو کہوں گی پولیٹیشین بھی، کیونکہ ہی از پولیٹیشین. آپ دیکھیں یہ پروگرام نہیں جائے گا، یہ جائے گا کیونکہ وہ پالیٹکس کی وجہ سے جیل میں ہے. ہمیں ماننا چاہیے، اور سیدھی سی بات ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں جب کبھی پولیٹیکل لیڈرز کو جیل ملی تو وہ انہوں نے کسی کنٹری کا انتخاب کیا، وہ جیل میں نہیں رہ سکے. خان صاحب کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے معافیاں مانگ لی ہے کہ ہم غلط کہہ رہے تھے کہ وہ ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکیں گے، 2 دن نہیں رہ سکیں گے. آپ دیکھیں 2 سال ہونے والے ہیں 5 اگست کو، تو خان صاحب جیل میں ہیں. خان صاحب کا پہلا لائیو وہ بھی آپ نے کیا تھا بھائی ٹی وی پہ، وہ تھوڑی ہم سٹوری جاننا چاہتے ہیں، تھوڑا ہمیں بتائیے. بس وہ ایک زندگی کی کہانی ہے. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمران اتنے بڑے آدمی ہو جائیں گے. اس وقت ہی بڑے تھے جب میں پہلی دفعہ ملی ہوں ان سے، لیکن وہ ایز اے کرکٹر بڑے تھے. تو جب میں مارننگ شو کرتی تھی نا، تو کسی ایک صاحب کا فون آیا مجھے کہ عمران خان آپ کے پروگرام پہ آنا چاہ رہے ہیں. آنا چاہتے ہیں؟ جی، ابھی شوکت خانم نہیں بنا تھا. اوکے، آئی ایم اینشنٹ، میں پرانی ہوں. تو اس وقت میں الحمدللہ عزت تھی، اور ان کو شاید کسی نے کہا ہوگا کہ آپ مارننگ شو پہ جائیں، لوگ بہت دیکھتے ہیں صبح، کیونکہ اتنے چینلز نہیں تھے نا. اور آپ کا شو واقعی میں اس وقت ٹاپ کا شو تھا، تو چینلز بھی نہیں تھے نا، مطلب ہمارے پاس کیپٹیو آڈینس تھا. آپ کیا کریں، اور کوئی چینل ہی نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا ہی پڑتا تھا لوگوں کو. تو وہ دیکھتے تھے، اور الحمدللہ پروگرام اچھے ہوتے تھے، قابل ہوتا تھا تو دیکھتے تھے. جی الحمدللہ. یہ بات بھی ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اپنی طرف سے جو بھی مارننگ پروگرام جس نے بھی کیا ذمہ داری سے کیا. میں نے نہیں، تارڑ صاحب، اینی ہوتی نہیں، سب جس نے بھی کیا اچھا ہی کیا. تو کیونکہ اس وقت یہ امپورٹنٹ تھی. اور میرے خیال سے ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میڈیا کا کام ہی اپنے نیشن کو تربیت دینا ہے. اگر آپ اتنے بڑے میڈیا سے یہ کام نہیں لیں گے اور ان کو بکھیریں گے، اور لڑائیاں، فساد، میک اپ، فیشن، اس قسم کی چیزیں زیادہ زور اس پہ کر دیں گے، اور تہذیب اور ادب آداب سے ہٹا لیں گے، تو مطلب اتنا اچھا میڈیا ہے جس پہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے انسان. اگر آپ اس میڈیا کو اس لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے نا. تو ہم تو اس ذمہ داری سے کر رہے تھے. تو خیر شاید عمران خان سے کسی نے کہا ہوگا، وہ دونوں نے تو کیا دیکھا ہوگا میرا پروگرام، دیکھا تو کسی نے کہا ہوگا ان سے کہ یہ اس میں جائیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ وہ 10-15 منٹ کے لیے صبح آنا چاہتے ہیں. اوکے. تو میں نے اپنے پروڈیوسر سے پوچھا تو وہ بہت زیادہ ریسیپٹیو نہیں تھے. انہوں نے کہا کیا کرے گا کہ میں نے کہا تو اتنا بڑا ہیرو ہمارا آ رہا ہے بھائی، آنے دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلیں 10-15 منٹ کے لیے آ رہے ہیں نا، چلیں ان سے آنے دیں. خیر وہ آ گئے، ان سے بات ہوئی، وہ آ گئے، اور 10-15 منٹ کے حساب سے میں نے کچھ سوالات ان کے لیے کر لیے. وہ شوکت خانم کو شروع کر رہے تھے اور فنڈ ریزر کے لیے آ رہے تھے. اپیل کرنے کے لیے لوگوں سے، اپیل کرنے نکلتے تھے. وہ اسکولوں میں جاتے تھے. تو اور میں اس وقت بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی، اس وقت ایک اسکول میں پڑھا رہی تھی. وہ وہاں آئے تھے، اور وہاں انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، نہ میں گئی ان سے ملنے، بیکاز آئی تھاٹ کہ بس وہ میرے پروگرام میں آئے ہیں. تو وہ آئے، لیکن وہ پورے 2 گھنٹے بیٹھے. اچھا. ہاں، آئے وہ 10-15 منٹ کے لیے، اور پھر فل شو میں، اور فل شو میں وہ بیٹھے. انہوں نے پورا شوکت خانم کے بارے میں بات کی، اپنی تربیت، اور میں نے جو بھی ان سے اور 6 سوال بھی کیے ان کو، لیکن انہوں نے بہت اچھی طرح سے بات کی. تو اور وہ پھر میری ان سے تھوڑی سی جان پہچان اس لیے ہو گئی. پھر میں ان کے ایک دفعہ آفس انہوں نے بلایا، میں آفس گئی اسی میٹنگ کے حساب سے. اور اس کے بعد پھر PFFB کے لیے جب فنڈ ریزر ہوا، ان کی شادی ہو چکی تھی جب تک، جمائمہ آئی ہوئی تھیں اور وہ لوگ آئے ہوئے تھے. تو میں نے کسی کے تھرو ان کو کہلوایا اپنے نام سے کہ بھائی ہم ایسا فنڈ ریزر ایسے ادارے کے لیے کر رہے ہیں فار دا ویژولی امپیئرڈ لوگوں کے لیے، تو آپ اس میں آئیں. وہ آئے، اس میں اور جمائمہ بھی آئیں. تو اور پھر اس کے بعد میں شوکت خانم کا جب فنڈ ریزر ماشاء اللہ شوکت خانم بننے لگا، پھر اس کی فنڈ ریزنگ ہونے لگی. تو جب یہاں فنڈ ریزر ہوتا تھا تو ان کا آفس مجھے بلاتا تھا، اور میں کمپیئرنگ کرتی تھی، لوگوں کو اپیل کرتی تھی، اس پروگرام کو کرتی تھی جو بھی وہاں ہوتا تھا. تو وہ میں سمجھیے شوکت خانم ابھی
پیدا بنا نہیں تھا میں جب سے شوکت خانم کو ہیلپ کرتی ہوں وابستہ ہے جی. لیکن میں جب پی ایس ایل میں تھی تو میں نے بہت چیریٹیز کے لیے جو ہمارے پروگرامس ہوتے تھے ہرشوانی صاحب بہت ہیلپ کرتے ہیں چیریٹیبل آرگنائزیشنس کو, تو وہ جو ہم کماتے تھے تو ان کو پورا دیتے تھے. بہت اداروں کو ہم نے ہیلپ کیا, شفا آئی ٹرسٹ کو کیا, ان کا ابرار الحق کا سہارا تھا وہ بھی بن رہا تھا اس وقت ہاسپٹل, اس کو ہم دے دیتے تھے. تو اس طرح آن اینڈ آف ہم چیریٹیز کو. تو عمران خان کو آپ نے ونس ظاہر آپ کو موقع ملا, پھر دوبارہ انٹرویو کرنے کا یا خیال نہیں آیا؟ جیسے آپ نے کہا کہ وہ بڑے سیاستدان ہو گئے, جب وہ بڑے سیاستدان ہو گئے تو میں ٹی وی چھوڑ چکی تھی, لیکن میری ان سے بہت تعلق رہا کیونکہ میں فنڈ ریزنگ کرتی ہوں. جس دن ان کو ہٹایا اس دن رات کو میں ملی ہوں ان سے. اچھا جی, ان کا فنڈ ریزر تھا شوکت خانم میں, اور میں سوچ رہی تھی وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ نو کانفیڈنس ووٹ ہونے والا تھا, سارے لوگ کورٹ میں پہنچے ہوئے تھے, وہ اپنے پی ایم بنے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور تو میں سوچ رہی تھی وہ نہیں آئیں گے. ہمارے سرینا ہوٹل میں تھا فنڈ ریزر, تو لیکن وہ آئے اور عدم اعتماد تب ہو رہا تھا یا ہو گیا تھا؟ کام آئے کہ جیسے کچھ ہو ہی نہیں رہا, اور باہر عدم اعتماد ہو رہا ہے. اور جب ہم جا رہے ہیں تیار ہو کے, میں شام کو جا رہی ہوں تو فوج ہر طرف سولجرز تھے, اور وہ جگہ بھی ایسی ہے بالکل ہر طرف. ہم سوچ رہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو گیا, اتنے لوگ آئے ہوئے. خیر ہم چلے گئے, وہ کیا, اور وہ آئے اور انہوں نے جو ایک لفظ بھی پالیٹکس کی بات کی, انہوں نے ساری شوکت خانم میں کیا ہو رہا ہے, کون سی مشینیں خریدے جا رہی ہیں, کتنے مریض ہیں, کتنوں کا پچھلی دفعہ علاج ہوا مفت, کتنا, وہ سارا وہ بات کرتے رہے. کچھ بھی سیاست پہ نہیں بولا. nothing, though he was a prime minister at that time, اور ان کے اوپر مصیبت آئی ہوئی تھی. وہ he was the calmest person, مسکرا کے وہ بیٹھے, انہوں نے کھانا کھایا, لوگ انہوں نے ان سے بات کی, تصویر کھنچوائی, پیسے دیے, سب کچھ کیا. مطلب جلدی سے تقریر کر کے نکل نہیں گئے کہ عدم اعتماد ہو رہا ہے. ہم آئے ہیں وہی حالات تھے, وہ نکلے ہوں گے. میں آئی ہوں, ٹیلی ویژن کھولا ہے تو پتہ چلا ہے بریکنگ عدم اعتماد ہو گیا, اور خان صاحب ادھر, اور رات بھر میں وہ بھی اسی وقت ان کو گھر بھیج دیا گیا. It was the most heartbreaking thing for me, for our nation I think, کیونکہ انسان, میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اچھا انسان ہو اور اچھا لیڈر ہو اس کو عزت سے گھر بھیجنا چاہیے, اور ابھی بھی ان کی عزت بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو ہاتھ میں ہے ہی نہیں انسان کے کہ کسی کی عزت لے اور عزت دے. آپ اپنے لیے کچھ بھی کر لیں. میں اپنی زندگی سے دیکھتی ہوں, میں کسی لائق نہیں تھی, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے لوگ پہچانیں گے, اور مجھے جو کہ پہچان اللہ کی پہچان ہے بس, میری کوئی نہیں ہے. لیکن اس کی مرضی ہے, وہ جس کو جہاں پہنچا دے. بے شک. اور گناہ گار لوگوں کو بہت کچھ دے دیتا ہے. انبیاء سے اتنی غلطیاں ہوئی ہیں پھر بھی وہ نبی بنے ہیں نا. بالکل بالکل. تو پھر عام انسان تو خطا کا پتلا ہے. بجائے لوگوں کو, میں سوچتی ہوں یہ بھی ایک نیشن کی تربیت ہے کہ آپ اپنے ہیروز کو کس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, کتنی عزت دیتے ہیں, کس کو عزت دیتے ہیں. وہ یہ قوم سیکھ رہی ہے اس وقت. اور صوفیہ کیا وجہ ہے ہم قوم کیوں نہیں بن سکے؟ اگر ہم دیکھیں نا مہذب قوموں کو, کیونکہ ہم ترقی پذیر ممالک کی صف میں آتے ہیں پاکستان, تو بہت ساری چیزوں میں ابھی ہماری گرومنگ کی ضرورت ہے. ایون لٹریسی ریٹ بہت لو ہے, صرف نام لکھنے سے آپ پڑھے لکھے نہیں ہو جاتے ہیں. کیا سمجھتی ہیں کہاں گیپ ہے؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ عزت, اور عزت کے ساتھ آنا بھی, اور عزت کے ساتھ اور ہیروشپ قائم رہنا. بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے واقعی میں, اور بعض اوقات اینڈ اچھے نہیں ہوئے. ایون بھٹو صاحب, نذیر صاحبہ کس طرح دنیا سے چلے گئی, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح ہیں, اور ایون عمران خان ہے, باقی بہت سارے لوگ ہیں. ایون نواز شریف کو بارہا جب بھی وہ گورنمنٹ سے گئے اور کس طرح سے ان کو باہر نکالا گیا. بالکل. کیا گیپ کہاں ہے؟ نیشن کیوں نہیں بنے ہم, یہ میرا اپنا نہیں, میں آپ کی بات سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. ایک بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ جو ہماری 4 5 6 زبانیں ہیں وہ آپس میں نہیں ملتی ہیں. آپ دیکھیے بنگلہ دیش میں ایک زبان ہے, اور وہ سب جب بھی کچھ ایسی پرابلم ہو اکٹھے ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے نا ریجنل ڈفرینسز کی وجہ سے ایک نیشن نہیں بنتے. ہم سندھی, پنجابی, بلوچی بنتے ہیں لنگوال وائسز. جب تک اللہ تعالیٰ مصیبت نہیں ڈالتا ہم اکٹھے نہیں ہوتے. ہم پہ جب عذاب سر پہ تلوار نہیں لٹک رہی ہوتی ہم اکٹھا نہیں ہوتے. ہمیں اکٹھے ہونے کے لیے جنگ لگنا ضروری ہے, ورنہ تو ہم حالت جنگ میں رہیں گے ساری عمر. کیا یا ہر وقت سیلاب آتا رہے گا, یا عذاب ہی آتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا؟ کیا ہم اس طرح جینا چاہتے ہیں؟ ہم باقی وقت میں اپنے
ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہوتے ہیں. اس کو یہی نہیں دینا, اس کو پانی اتنا نہیں دینا, اس کو اتنے پیسے نہیں دینا, اس کے فائنانس کا اتنا یہ نہیں ہے, اس کو اس کا بجٹ اتنا نہیں ہونا چاہیے, اس کو یہ بجٹ کیوں دے دیا, اس کی سڑکیں کیوں بن گئیں, اس کا پل نہیں بنا تو اس کا ڈیم نہیں بنا. ہم بجائے ایک دوسرے کو ہیلپ کرنے کے ایز پروونسز آف ون کنٹری ہم ایک دوسرے سے لے رہے ہوتے ہیں دینے کے بجائے. سو آئی تھنک دیٹ از وائی قوم تو ایک دوسرے کو پیار کر سکتی ہے اور کرتی ہے. آپ دیکھیں ایک ہی پارٹی ہے جس نے سب کو اکٹھا کر لیا ہے, کسی ایک ہی انسان نے, چاہے آپ قیدی نمبر 804 کہیں اس سے یا عمران خان کہیں, بالکل اس کے ہوتے ہوئے کوئی پنجابی بلوچی نہیں تھا, وہ سب ایک پارٹی کے ممبر تھے اور ایک ہی لیے پاکستان کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. اس لیے ایک تو ہم نیشن ایک نیشن اس طرح سے نہیں بن سکے. پھر دوسرے یہ کہ تربیت نہیں ہوئی. اسکولوں کے جو ہماری ایجوکیشن کا حالات ہیں, جو چیز وہاں وہ پڑھاتے ہیں, میں خود بھی اب حیران ہوتی ہوں کیونکہ میں نے بھی عام اسکولوں میں پڑھا ہے. ہمارا ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں اس زمانے میں سوشل اسٹڈیز ہوتی تھی, اس میں سیوکس, جیوگرافی, ہسٹری ہوتے تھے. بالکل سیوکس میں اتنی تمیزداری, کلینلینس, سڑک کیسے پار کرنا ہے, بڑوں کا بزرگوں کا کیا خیال کرنا ہے, چلان کیسے ہوتا ہے, بہت چیزیں, کھانا کیسے کھانا, بیسک چیزیں سیوکس میں ہوتا تھا. ہسٹری تو جو بھی پڑھائی سو پڑھائی, وہ اب بالکل پتہ چل گئی ہسٹری تھی. جیوگرافی تو ہمیں ظاہر ہے پتہ وہ صحیح ہوتی تھی کہ چلو یہ جیوگرافی ہے, ادھر ایران ہے, ادھر افغانستان ہے, ادھر چائنا ہے, فلانا, وہ سب ہوتا تھا. لیکن سیوکس وہ سبجیکٹ ختم ہو گیا. ہماری قوم کو تو اب ضرورت ہی نہیں تربیت کی, ہم اتنے تربیت یافتہ ہیں کہ وہ چیز نہیں, وہ نکال دی. آپ سوچیں کہ میرا نواسا اسکول سے آیا ایک دن, اور وہ کلاس 4 یا 5 میں تھا, پرانی بات بتا رہی ہوں, باہر ملک میں جس اسکول میں وہ وہاں پڑھ رہا ہے. تو وہ جب آتا ہے اسکول سے, ماں پک کرنے جاتی میری بیٹی, تو ہم گئے ہوئے تھے وزٹ کرنے. تو وہ جیسے ہی بیٹھتا ہے تو پوچھتی ہے میری بیٹی کہ بیٹا کیا پڑھا آج اسکول میں. تو اس نے پتہ ہے, اس نے کہا آج ہم نے کمپیشن کے بارے میں پڑھا ہے. کمپیشن کے بارے میں کیا پڑھا ہے؟ وہ صبح جو ان کی اسمبلی ہوتی ہے تو کوئی ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں کہ دوسروں کے لیے آپ کیا درد محسوس کرتے ہیں. پھر اس نے بتایا ایمپتھی کے بارے میں پڑھتے ہیں, آنیسٹی کے بارے میں پڑھتے ہیں. وہ نیشنز اس طرح ٹرین ہوئی ہیں کہ ان کو اب ضرورت نہیں ہے کہ لیڈر آ کے کہے کہ باہر سڑک صاف کرو, سچ بولو. اس نے بتایا آنیسٹی, کسی کا پیسہ گر جائے, بچہ بتا رہا ہے, تو ہم اٹھائیں گے اور وہاں. میں نے کہا ایمپتھی کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کے شوز میں, وی ہیو ٹو کیپ آور سیلف ان ہز شوز اینڈ سی واٹ ہی از گوئنگ تھرو. یہ اس طرح سے قومیں بڑھتی ہیں. آپ کو انگریزی پڑھا کے اور بس انگریزی زبان پڑھا کے, اور آپ کو بس ایک سبجیکٹ میں کہ آپ کو فرسٹ آنا ہے, سیکنڈ آنا ہے, تھرڈ آنا ہے, کمپٹیشن میں لگا کے نیشنز نہیں بنتی. آپ کو تربیت دینی ہوتی ہے. فرسٹ سیکنڈ آنا از ناٹ امپورٹنٹ. آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ضروری ہے. پی ٹی نہیں ہوتی, فزیکل ٹریننگ نہیں ہوتی. اب ہمارے زمانے میں پی ٹی ہوتی تھی, پی ٹی کا پیریڈ الگ ہوتا تھا, مارننگ پی ٹی الگ ہوتی تھی. اسمبلی کے بعد اسپورٹس کی بھی کلاس ہوا, مجھے یاد ہے, وہی تو پی ٹی کی کلاس ہوتی تھی. پھر اسپورٹس ڈے ہوتا تھا, اور صبح اسمبلی کے بعد ایک تو خیر میرے تو اسکول میں قرآن پاک کی آیت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا پڑھائی جاتی تھی, مجھے آج تک بچپن سے یاد ہے, اور اس کے معنیوں کے ساتھ. اس کے بعد لپے آتی دعا, اتنا پیارے معنی اس کے. اس کے بعد ہماری پی ٹی ہوتی, ساری پورا اسکول تھوڑی سی ایکسرسائز اسٹریچنگ کر کے پھر کلاس میں جاتے تھے. وہ ہوتا تھا, وہ اب نہیں ہوتا. تو جو چیز اچھی تھی وہ آپ نے نکال دی اور خراب چیزیں اپنا لی, اور دوسرے ملکوں سے بھی ہم نے خراب چیزیں لے لی, اچھی چیزیں نہیں لی. تو میں سوچتی ہوں سڑکیں بنیں, ضرور بننی چاہیے, لیکن سڑکوں پہ آپ بچوں کو تربیت نہیں دے سکتے. بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. اسکول بنائیں نا, اچھے ادارے بنائیں, گراؤنڈ بنائیں, ٹیچروں کو ٹرین کریں, جو پڑھانے والا ہے وہ ایک رول ماڈل ہو. وہ سب چیزیں بہت ضروری ہے. اور یہ کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے, میں سمجھتی ہوں. لیکن 70-75 سال ہو رہے ہیں, ہم تو بوڑھے ہو گئے نا اس میں, لیکن ہم وہی دیکھتے رہتے ہیں. مشکل موڑ گزرتے ہی نہیں, نازک حالات نہیں جا رہے, ختم ہی نہیں ہوتے, اور بہت نازک ہو جاتے ہیں تو سب جاگ جاتے ہیں, پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں, نارمل ہو جاتے ہیں. پھر صوفیہ شاہد صاحبہ, ہمارا سلیبس انکلوسیو, جیسے ہم بات بھی اسی پہ کر رہے ہیں, کیا کیا لوازمات ڈال دیں تو انکلوسیو ہو جائے گا؟ انکلوسیو تو نہیں ہے, یہ تو طے ہے. مطلب لائک سلیبس میں جیسے آپ نے کہا نا ہسٹری اب ہم نے پڑھ لی ہے, تو شاید ابھی ہم اقلیتیں بھی پڑھ رہے ہیں,
मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स भी पढ़ रहे हैं, वो पसमानदा तबके जिनको हम शायद वो मतलब कि अगर उन्हें आयतल कुर्सी नहीं आती तो हम नाजरा के नंबर काट के उनको फेल कर देते हैं। तो टीचर्स को कितना इंक्लूसिव और सिलेबस को कितना इंक्लूसिव, मैं तो खैर ये समझती हूँ, एक तो ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने ये चीज की थी कि हुजूर की जिंदगी को सीरत को ऐड किया जाए, फिर एक लेवल के बाद कुरान पाक को ऐड किया जाए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं इसको इस मजहब के तौर पे नहीं देख रही, इस्लाम एक इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम उस चीज़ को छोड़ के फिजिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री पढ़ते रहें, दुनिया की साइंसेस आपको आना जरूरी है, लेकिन जब इसको लेके पढ़ते हैं कुरान पाक के साथ साथ उसको पढ़ें तो आपको पता चले कि किस तरह अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। तो ये इस तरह से आई फील टीचर्स की भी ट्रेनिंग ऐसे ही होनी चाहिए, और आई फील के इस्लामियात की जिस तरह की किताबें हमारी रही हैं उनसे हट के अगर हम बस ओरिजिनल अल्लाह की किताब पे आ जाएं और उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दें। नॉट मदरसे भी मैं बुरा नहीं कहती, अगर मदरसों में ये वाली तालीम साथ आ जाए तो वो बच्चे भी तो ये वाली तालीम। सूफिया साहब हम देखते थे जो हमारे अदर रिलीजन के बहन भाई होते थे हमारे स्कूल्स में, वो एथिक्स पढ़ते थे, हम एथिक्स क्यों नहीं पढ़ते थे? क्या लगता है आपको, हम मुसलमानों को एथिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है? पढ़ना चाहिए बिल्कुल। वही तो ये तो देखिए ना, ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की गलती है कि उन्होंने ये चीज़ें इस चीज़ पे क्यों नहीं नज़र रखी। जब उनके लिए ये चीज़ उन्होंने एथिक्स बनाई तो क्या हमारे सारे बच्चों की ज़रूरत नहीं थी? वो तो एक पूरा सबके लिए पीरियड हो जाना चाहिए। मुझे याद है जब मैं पढ़ाती थी मामा पारसी में, तो जब हमारा इस्लामियात का पीरियड हो रहा होता था तो जो हमारी क्रिश्चियन फ्रेंड्स थी और पारसी फ्रेंड्स थी वो अपनी किताब पढ़ने जाती थी जी, और ये मतलब बाइबल का क्लास अलग हो जाती थी, और क्योंकि वो पारसियों का स्कूल था तो पारसी बहुत होते थे बच्चे, तो उनकी पूरी पारसी की क्लास होती थी। तो आप इसकी हमायत करती हैं? बिल्कुल 100%। देखिए कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मेरा, कहते हैं लोग कि मेरा कोई मजहब नहीं, लेकिन हो नहीं सकता कि आप मुसीबत में पड़े हों और आप खुदा को ना बुलाएं। क्या बात है। आप अपने ओ गॉड तो कहते हैं ना, जैसे ही कुछ पड़ता है ओ गॉड, ये कौन है गॉड? ये आपके दिल के अंदर बना हुआ है, नफ्स के अंदर है ये। आप गॉड से अपनी स्पिरिट को अलग नहीं कर सकते। सो अगर उससे आप अपनी जो असल है आपका, उससे अपनी रूह से अलग हो जाएं तो जिसम अकेले काम नहीं कर सकता। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ ethics or religion in a school curriculum, बहुत ज़रूरी है। सोफिया शाहिद को अगर मौका मिले अपनी ज़िंदगी नई शुरुआत करने का, जैसे आप ब्रॉडकास्ट इतने सारे आपने शोबे चुने, अब इस मौके पे अगर आपको वाकई में न्यू लाइफ, न्यू जर्नी, आप क्या सोचते हैं अपने लिए, क्या चुनेंगी? क्योंकि आपने कहा जब मैंने वो कैरियर छोड़ा तो मुझे लगा ये मेरे लिए नहीं है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी सोफिया शाहिद क्या है और वो क्या बनना चाहती हैं, अब उनका क्या ड्रीम है? अगर मुझे अल्लाह ताला को एक और ज़िंदगी दे तो मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी। मैं सोचती हूँ कि मुझे इंसानों का दर्द हमेशा बचपन से बहुत ज़्यादा रहा, और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी एक्चुअली, ठीक, लेकिन मार्क्स मेरे ऐसे ही से थे और फिर मैं लेट भी हो गई थी। इतने बुरे भी नहीं थे, लेकिन मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में कराची से निकल के पेशावर चली गई थी छुट्टियों में, और वहाँ रह गई, और वो डेट निकल गई थी, कुछ ऐसा हो गया था तो अप्लाई करने में देर हो गई थी। लेकिन मेरा दिल चाहता था कि मैं डॉक्टर बनूं, एंड इंसान की बड़ी वो बहुत ही अच्छी सी खिदमत है किसी मरीज़ की दुख को, तकलीफ़ को दूर कर देना, ख्याल कर। तो वो मैं अभी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ। जो कुछ मुझे पता होता है, कोई बीमार हो तो मैं ज़रूर उससे बताती हूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। दवा तो नहीं बता सकती, लेकिन जो भी अल्फाज से, जो भी घर का टोटका है, ताकि उसकी मदद हो जाए। और उम्र के साथ मुझे लगता है, वैसे तो मुझे बचपन से अपने मुझे बहुत सी ऐसे इंस्टेंसेस हैं जो मुझे ये याद है कि मुझे गरीब बच्चों को देख के मैं रोने लगती थी। अल्लाह ताला ने कुछ डाला था मेरे दिल में, तो मैं अच्छी डॉक्टर बन सकती थी। तो अभी भी मुझे ये लोगों के दुख में बहुत दुख होता है, तो मैं चाहती हूँ कि सब एक से हों, सबके लिए आसानियाँ हों, और जिसको अल्लाह ताला मेहनत का सिला दे देता है ये उसका करम है। लेकिन मेहनत बेचारा वो गरीब जो फ़कीर मांग रहा होता है, वो भी मेहनत ही कर रहा होता है, खड़े होकर मांग रहा होता है, लोगों की बातें सुन रहा है, धुलकारा जा रहा होता है। मैं बहुत दिल उदास होता है इस चीज़ से। परवरदिगार कुछ हमारे लीडर्स को ऐसा कर दे कि वो सबके लिए अच्छा इंतजाम कर दें, और किसी को मांगना। कितनी दफ़ा आपने वोट पोल किया? लीडर्स की बात आपने की है तो कितनी दफ़ा?
بھائی میں پہلے نہیں دیتی تھی ووٹ, صاف بات ٹھیک ہے. میں اتنی ڈس اپوائنٹڈ تھی نا, تو میں کیا کروں, میں نہیں دیتی تھی ووٹ. تو کب پہلی دفعہ آپ نے ووٹ پول کیا؟ میں نے تو بھائی پہلی دفعہ جب عمران خان کو شاید ایک سیٹ ملی ہوگی نا, میں نے جب سے عمران خان کو ہی ووٹ دیا. اچھا, تو آپ اتنی ڈائی ہارٹ لائک وہ, کیونکہ میں ان کا کریئر دیکھ رہی تھی, ٹھیک ہے, اور ان کا یہ کام دیکھ رہی تھی شوکت خانم کے لیے. لیکن میں آپ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ہاں. ان کی زندگی کیسی تھی, وہ کیسے گزار رہے تھے. I was not looking at that. I was looking at what he was doing for Pakistan. ٹھیک ہے نا. He had earned a name for Pakistan in sports, and now he was پوری انرجی وہ شوکت خانم نے لگا رہا تھا. اس لیے نہیں کہ شوکت خانم کوئی بڑی چیز بنے گی, اس لیے کہ وہ پاکستان کے غریب مریضوں کے, ایسے مریضوں کے جو لاعلاج ہیں, ان کے کام آئے گا. سو آئی تھاٹ کہ یہ بندے کی نیت بڑی صاف ہے. اور میں نے وہ دیکھا تھا, وہ کافی ملنگ قسم کے آدمی ہیں. وہ بہت پیسہ خرچہ, کپڑے, شو شا, وہ ہے ہی نہیں ان میں. ہے ہی نہیں, یا پریٹینڈ کرتے ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہے. سادہ. میں نے دیکھا ہے نا ان کو کھانا وانا کھاتے ہوئے, کیونکہ یہ شوکت خانم کی وجہ سے وہ عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے زمین میں بیٹھ کے. تو یہ لوگ تو روز لے آتے ہیں لاکھوں کا بل, جی اتنا بن گیا. عمران خان صاحب مرغے اڑا رہے ہیں جیل میں بیٹھے اڈیالہ میں. اگر اڑا رہے ہیں نا, اڑا نہیں رہے, وہ کھا رہے ہیں, اور انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ آپ کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے. مور دین دیٹ آپ کے ملک کا, لوگوں کا, ینگوں کا ہیرو رہ چکا ہے ایز اے کرکٹر. آپ کے بعد میں پی ایم بنے یا پولیٹیشین بنے, اس نے بہت کچھ کام کیا, آپ کے ملک کے لیے عزت پیدا کی ہے, سر اٹھا کے جینے کا ایک تھوڑا سا بہانہ دیا ہے. وہ سارا کچھ کے لیے اگر وہ مرغی کھا لیتا ہے, تو کیا آپ سب نہیں کھاتے؟ سبھی کھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ہیلتھی کھانا کھاتا ہے. مجھے پتا ہے اس کی ڈائٹ کوئی اتنی وہ نہیں ہے. اب آپ مہنگائی آپ نے بڑھا دی ہے تو مہنگا ہو گیا بل. وہی مرغی مہنگی ہو گئی نا, وہی جو بھی اس کو چقندر وغیرہ دیا جاتا ہے وہ مہنگے ہو گئے, ہم سب کے لیے مہنگے. تو آپ مہنگائی کم کریں جو دعوے کر رہے ہیں, اس کا بھی کہاں جائے گا. بالکل. تو صوفیہ صاحبہ آپ اتنا لگژری میں تو نہیں رکھا ہوا نا, اتنا خرچہ تو نہیں آ رہا, نہ اے سی ہے نہ کھڑکی ہے. نہیں, وہ گورنمنٹ کہہ رہی وہ اندر سے بیٹھ کے تحریک چلائیں گے, تو کیوں سختیاں تو پھر آئیں گی. یہ میں بھی باہر سے بیٹھ کے تحریک چلانا ٹھیک ہوتا ہے, جو سارے چلا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی نہیں کرے, تحریک چل گئی, ہاں, مائنڈ چینج ہو گئے. وہ کام کر چکے, وہ کچھ بھی نہ کریں, آپ بند کر لیں اس کو. آپ عمران خان کو ایز اے پولیٹیشین یا ایز اے لیڈر کچھ ایک چننا ہو تو پھر کیا کہیں گی؟ ہی از لیڈر مٹیریل, ریئل لیڈر مٹیریل. کام کر لیا انہوں نے. وہ ایکچولی وہ پرائم منسٹر بننے نہیں آئے, میں آپ کو بتاؤں, سچ بات ہے. ہماری بات بھی ہوتی تھی کبھی کبھی, ہم سوشلی میں تھے. کیا ویژن تھا؟ He didn't want to be a PM. He wanted to be a person who could correct the direction of the nation. Okay, like reformer, لوگوں کو صحیح راستے پہ چلا دینا, not himself but اور سارے لوگ جو اس کے ارد گرد ہیں, وہ کام کریں کہ پاکستان آگے بڑھ جائے, لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے, سب سچے ہو جائیں, سب اچھے ہو جائیں. ایک آئیڈیلسٹ ہیں وہ, اور میں حیران ہوں کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا. ہم فالوورز جو ہیں, ہم کو یہ لگتا ہے نہیں ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ ہے, اور ان کا جو یقین ہے نا, وہ نہ ہلانے والا یقین ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہیں, ہمیں ٹھیک نہیں کریں گے, ہمارے جو حالات ہیں, ہمارے اعمال ہیں, بالکل اس کی وجہ سے ہم پہ کوئی بہت زیادہ کرم نہیں ہونا اللہ تعالیٰ, لیکن وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہوگا اگر ہم ٹھیک ہو جائیں. تو وہ تو آپ کو لگتا تھا 8 فروری 2014 میں لوگ اس طرح نکلیں گے, واقعی میں کھمبوں کو ووٹ ڈال دیں گے, لگتا تھا؟ اچھا, آپ کو بھی لگتا تھا؟ کیونکہ آپ بالکل لگتا تھا, مجھے بالکل لگتا تھا, کیونکہ علیما کہتی ہے ایک کروا لیں ابھی بھی, میں تو ابھی بھی, کیونکہ آپ کو نہیں لگتا پاپولیرٹی, سب گورنمنٹ کہتی ہے کہ پاپولیرٹی اب تو عمران خان کی نہیں رہی, ابھی تو مریم کی اور باقی لوگوں کی بہت زیادہ پاپولیرٹی ہو گئی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پاپولیرٹی کس طرح سے ہو رہی ہے؟ یہ تو سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ ہر جگہ میرے اپنے جگہ, ہر جگہ میں نام لکھوا لوں, صوفیہ شاہ نام لکھوا, اس کا تو بڑا میری عزت بڑھ جائے گی کیا؟ نفرت ہو جائے گی لوگوں کو میرا نام دیکھ کے, ٹھیک ہے نا. ٹو مچ آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ, ٹو مچ آف اینی تھنگ از ناٹ گڈ. میانہ روی اچھی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. بے شک. آپ نہ بھی ہوں, انویزیبل آدمی ہے ہمارا ایک جو بہت ویزیبل ہے وداؤٹ بینگ سامنے پبلک, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پاپولیرٹی جیسی تو ہے ہی نہیں, جیسی تو ہو بھی نہیں سکتی. آپ گالیاں دیں, کچھ بھی کر لیں, آپ پبلک میں آ کے اس کو جو بھی کر لیں, اعمال بتاتے ہیں, نیت بتاتی ہے انسان کی کہ کون کہاں پر ہے.
آپ اپنا کچھ بنا لیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے کچھ بھی بنا لیں، کچھ کر لیں، لیکن آپ جینوئنلی کیا چاہتے ہیں وہ چیز عوام دیکھ لیتا ہے. اب اتنی عقل مند ہو گئی عوام کو، سوشل میڈیا ہی بہت پڑھا دے رہا ہے. جو اسکول نہیں پڑھا رہے وہ سوشل میڈیا پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ اچھا کچھ برا، وہ بھی سب کچھ فیک بھی ہو رہا ہے. تو ٹیکنالوجی اچھی بھی ہے بری بھی ہے، آپ جیسے بھی استعمال کر لیں اس کو. تو آئی ڈونٹ نو، ہمارے لیے اچھے لیڈرز اللہ تعالیٰ نے رکھے نہیں رکھے، کیا ہوگا کل. بس وہی ہے کہ ایز اے مسلم یو ہیو ٹو بلیو کہ کچھ انشاءاللہ اچھا ہو ہی جائے گا. صوفیہ شاہد کے پورے کیریئر میں آپ کو لگتا ہے صوفیہ کے کوئی چیلنجز یا ایک بڑی ٹپیکل ٹرم بھی ہے ورک پلیس ہیرسمنٹ، یا پھر کوئی انکمفرٹیبل آپ نے فیل کیا ہو کبھی بھی، ریڈیو، ٹی وی، ایون کہ باقی بہت ساری جگہوں پہ آپ نے اپنی سروسز جو ہیں انجام دیے ہیں، کبھی آپ کو فیل ہوا ہو کہ یہ اور تنگ آ گئی ہو یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں شاید بہت اللہ کا بہت کرم رہا ہے. میڈیا پہ ہونا، میڈیا سے پہچان ہو جانے کے بعد آپ ہوٹل میں کام کرنے لگے. ٹھیک ہے نا، میڈیا ہی نہیں، میں صرف ٹیلی ویژن پہ نہیں تھی، میں اسٹیج پہ تھی. میں سارے پرائم منسٹر ہاؤس کے پروگرامز، پریزیڈنٹ ہاؤس کے سارے پروگرام، فورن جتنے ڈگنیٹریز، ہیڈز آف اسٹیٹس آتے ہیں، سارے پروگرامز میں کرتی تھی. جب اس وقت ریڈیو پہ جانا، اخباروں میں انٹرویوز، سارا کچھ، پھر یہ فیلوشپ پہ باہر دنیا میں گھومنا، سارا کچھ کرنا، سب کچھ تھا. لیکن میں اس چیز کی بہت کانشیس تھی کہ میں ایک شیشے کے گھر میں رہتی تھی ہر جگہ. ٹھیک ہے نا، میں نے یہ کوئی میں اپنی تعریف کرنا نہیں چاہ رہی، لیکن ہر عورت کو یہ کرنا چاہیے. ہر جگہ نکلے، ٹھیک ہے نا، لیکن لوگ دیکھیں گے، کس نظر سے دیکھیں گے یہ آپ کنٹرول کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، اس کی نظر خراب ہوگی لیکن آپ اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں اس اپنے بیہیویئر سے کہ وہ اتنا آگے بڑھے ہی نہیں کہ ہیرسمنٹ تک پہنچ جائے. تو میں تو مردوں کے ساتھ، میں جس لیول پہ تھی، آئی جوائنڈ ایز اے مینیجر، آئی لیفٹ ایز اے وائس پریزیڈنٹ الحمدللہ. اور کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کوئی کام سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ وہیں اس کو روک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، طریقے ہوتے ہیں، آپ اپنے شوہر کا نام لیں، بچوں کا نام لیں، اس کو بتا دیں کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل دس ٹائم. سو آپ کو بہت اپنے آپ کو سنبھال کے، کیا لباس آپ پہن رہے ہیں پبلکلی، کس طرح بات کر رہے ہیں، کتنی بات کر رہے ہیں کسی آدمی سے، کام سے بڑھ کے. میں نے کبھی پروفیشنل لوگوں سے دوستی اس طرح نہیں کی کہ گھر پہ بلاؤں اور ہر وقت بات. آئی ہیو نیور ڈن اٹ. آفس کے لوگ آفس تک، فرینڈس میرے گھر، تو اتنی دوستیاں نہیں کی. ہاں، آفیشیل لنچز پہ گئی، آفیشیل ڈنر پہ گئی، آفیشیل ٹورس پہ گئی، آفیشیل کانفرنسز میں گئی. اور بہت ظاہر رہنا پڑتا تھا مجھے، جا کے ہم 4 دن ادھر، 5 دن ادھر، فلان رہتی تھی میں. لیکن ایوری بڈی نیو دیٹ آئی واز اے ہیپیلی میرڈ وومن. آئی ہیڈ چلڈرن. اگر مجھے 10 دن کا کام ہے تو میں 3 دن میں ختم کروں گی اور گھر پہنچنا ہے. سو وہ ذمہ داریاں میں نے کبھی نہیں چھوڑی. تو یہ انسان اگر اپنے ارد گرد وہ جو شیشے کا گھر عورت بنائے اور اس کو پاک صاف رکھے تو ہیرسمنٹ نہیں ہوتا. کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ بچ سکتے ہیں اس سے. اتنا لیو ہی نہیں دینا مرد کو. مرد کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں عورت بھی وہ برقعے میں بھی چھیڑتے ہیں نا، یہ مسئلہ بھی تو ہے نا، وہ قبر میں بھی نہیں چھوڑتے. ہاں، یہ تو ان کی برائی ہے ویسے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے عورت کو. میں سوچتی ہوں ٹھیک ہے برقعے میں بھی پہنچتے ہیں، یہ ان کی خرابی ہے. پھر یو ہیو ٹو لک ایٹ ایونیوز کہ کہاں سے وہ روکا جا سکتا ہے، کس ذریعے سے روکا جا سکتا ہے. مطلب اگر گھر پہ شوہر یا بھائی ہے اسے بتا دیا جائے. مارنا سب چیزوں میں بلیو نہیں کرتی کہ جاؤ قتل کر دو اس کو اور لڑائی کر دو، سمجھانے کی حد تک. اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی زبان، اچھا لہجہ بہت کام کر لیتا ہے. تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے اگر آپ تمیز سے کسی سے بات کر لیں، عزت کے ساتھ اسے عزت کہ یار تو اچھا آدمی ہے، کیوں ایسا اپنا ضائع کر رہا ہے اپنا، کیوں ایسے میری بہن کو تنگ کر رہا ہے، کیوں میری بیوی کے پیچھے لگا ہوا ہے. چھوڑ دے اس کو. ہاں، پازیٹیو بات اچھی طرح نہیں سنے پھر آپ کسی کو ایسے لوگوں کو. So there are avenues, there are ways of correcting this. پھر بھی ہو ہی جاتے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کے کبھی نہ کبھی انسٹنسز ہو جاتے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کس کی کس وقت غلطی ہوتی ہے. کبھی مرد کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی عورت کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی عورت مرد کو تنگ کر رہی ہوتی ہے، مرد بیچارہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. آپ نے پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی فورمز پر بھی کی، فیلوشپس میں بھی، اور مطلب کہ آپ کو کچھ لگا جب بھی آپ ان فورمز پر گئیں
اور انٹرنیشنل ایک فورم کا آپ حصہ بھی رہی. جب میں آپ کا بایو دیکھ رہی تھی تو آپ کو لگا کہ کوئی چیلنج آڑے آ رہا تھا جب آپ ترجمانی کر رہی تھی, یا پھر آپ بڑی ویل پریپیئرڈ تھیں, آپ کو کوئی مشکلات نہیں آئی؟ پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ باہر بہت بائسیز ہیں, تو ان کو لائک ٹیکل کرنے میں کبھی آپ کو کوئی دشواری تو نہیں پیش آئی؟ اللہ کا کچھ کرم ہے کہ وہ جو جس فیلوشپ پہ میں گئی تھی وہ بہت ہی رسپیکٹیبل سی چیز ہے, اور بہت آپ کا خیال کرتے ہیں, اور بہت پریپریشن ہوتی ہے پورے سال جب آپ کو جانا ہوتا ہے. وہ چنتے ہیں آپ کو اتنے لوگوں میں سے, آپ کو پورا ایک پورا سسٹم ہے ان کا آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے, اور وہ 2-3 مہینے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں. دے لک آفٹر یو ویری ویل, آپ کا خیال کرتے ہیں, آپ کی میٹنگس پہلے سے سیٹ ہوتی ہیں, وہ آپ سے پوچھتے ہیں, پوری پلاننگ ہوتی ہے. آپ کا ایک پروگرام آفیسر ہوتا ہے, وہ آپ کو آپ کی فیلڈ کے حساب سے آپ کی میٹنگس رکھتا ہے. تو میں جس پروگرام میں گئی تھی وہ ملٹی نیشن پروگرام تھا, تو 25 ملکوں سے اور لوگ آئے ہوئے تھے, اور ہر ملک کا الگ الگ, کوئی سائنٹسٹ تھا, کوئی جرنلسٹ تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی کچھ تھا. تو سب کے ان کے اپنے اپنے پروگرامس بنے ہوتے ہیں, بٹ یو کم ٹوگیدر آن اینڈ آف. فیلاڈیلفیا میں ایک دفعہ آ گئے ساتھ, ایک دفعہ کہاں آتے تھے, ایک دفعہ نیو یارک میں ساتھ آتے ہیں, ایک دفعہ واشنگٹن میں ساتھ آتے ہیں. اس طرح الگ مڈ وے گرینڈ کینین میں ایک دفعہ ساتھ آتے ہیں. تو ورنہ ہم الگ الگ ہوتے ہیں, اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں, اور میٹنگس کر رہے ہوتے ہیں مختلف شہروں میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے. تو ایک چیز ہوتی تھی کہ ایز اے مسلم وومن ان کا ایک امیج ہوتا ہے کہ عورت ہوگی اور مسلمان ہوگی تو بہت دقیانوسی ہوگی اور بہت سخت ہوگی اپنے بلیفس میں. تو آپ کو اپنا مذہب کو قائم رکھتے ہوئے آپ کو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ وی آر لبرل پیپل اینڈ وی آر نارمل لائک یو. اور ان کو سب کو پتا تھا کہ میں نماز پڑھتی ہوں, تو میں میٹنگ کے دوران میں کبھی جانا ہو, یا انہیں یہ پتا ہوتا تھا کہ ظاہر ہے آئی ڈونٹ ڈرنک اینڈ الکوہول, پورک نہیں کھاؤں گی, تو وہ ہمارے لیے الگ کھانا بنواتے تھے. ان کو پتا تھا کہ مسلمان لوگ نہیں کھاتے ہیں. بعض دفعہ کبھی ہم سیلڈ لے رہے ہوتے تھے, تو 1-2 دفعہ وہ بلا کے شیف کو پوچھتے تھے کہ اس میں الکوہول تو نہیں ڈالا ہوا ہے, مطلب جو اس کی ڈریسنگ ہے پوچھ کے پھر کہتے تھے اوکے صوفیہ یو کین ہیو اٹ ناؤ. تو وہ بہت خیال کرنے والے لوگ تھے. بٹ یہ تھا کہ لوگ مجھ سے ضرور پوچھتے تھے کہ ڈو یو پرے, تو میں کہتی تھی یس 5 times a day. Why 5 times a day? ان کو یہ لگتا تھا بھائی ایک دفعہ پڑھ لو. ہاں, یہ یوزلی سوال ہوتا ہے مسلمانوں سے کہ 5 دفعہ کیوں جھکتے ہو تم لوگ. تو میں ان کو بڑا اچھا سا جواب دیتی تھی. میں کہتی تھی کہ یو نو اٹس ایکسرسائز فار اس. 5 times we exercise during the day, we do yoga. اور اس سے بہتر کیا چیز ہے. آپ میں ان سے پوچھتی تھی کہ تم دن میں کتنی دفعہ ایسے جھکتے ہو, بتاؤ جھکتے ہو تم؟ کہتے نہیں. میں کہا ہم تو جھکتے ہیں, تو ہم زمین میں ٹیک لگاتے, تم لگا سکتے ہو. سو اٹ میکس آور باڈی ویری فلیکسیبل اینڈ اٹ gives us a lot of health. So it's a type of yoga and we thank God for it. اس لیے ہم بالتور جھکتے ہیں. تو ان کی بات بڑی عجیب سی سمجھ میں آتی تھی, لیکن اب بڑا سائنٹیفکلی اس کو وہ ایگری کرنے کے لیے ان کی طرف سے انہیں تو یہی سمجھانا تھا. لیکن ظاہر ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے, واقعی میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز بنائی, اس کو کیا ضرورت ہے ہماری عبادت کی, لیکن اس نے ہمارے لیے بنائی ہے. بے شک. کتب بینی, جیسے آپ نے بتایا بھی تھا کہ ٹی وی میں آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ وہ کتابوں والا ہوا کرتا تھا, محلہ لائبریریز, تھوڑا مجھے اس حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیں وہ تو ہونا تھا نا, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ بچے کتابیں پڑھیں اور بڑے بھی کتابیں پڑھیں. تو میں نے یہ کیا جب میں پی ایس ایل میں تھی, تو میرے پاس بھی بہت کتابیں ہیں. میرے بچے ماشاء اللہ بہت پڑھنے والے ہیں. میری بیٹی تو پاگل پن کی حد تک کتابیں پڑھتی ہے, مطلب اتنی کہ میرے ہسبینڈ انہیں اس سے کہتے ہیں بس اب نہیں کتاب نہیں پڑھا کرو, بہت کتابیں پڑھتی ہو, بہت پڑھتی ہے وہ ماشاء اللہ. میرا بیٹا بھی, بہو بھی, سب ماشاء اللہ سب پڑھنے والے لوگ ہیں. ان کے بچے بھی اب بہت پڑھتے ہیں کیونکہ ماؤں نے ہیبٹ ڈیولپ. ہم نے بھی یہ کیا تھا, جب ہمارے بچے ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے بھائی آپ جو بھی کریں گے بلا رہے ہیں تو آپ لوگ کتابیں لانا, گفٹ کے لیے ٹوائز ہم دے دیں گے. تو ہمارے بچے بچپن سے ہم کتابیں لاتے تھے, تو بچے بہت شوق سے کتاب پڑھتے ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ سارے بچے کتابیں پڑھیں. اب تو میں نے اتنی لائبریریز اب چھوڑ دی بنانی. جب میں پی ایس ایل میں میرے پاس ظاہر ایک اتھارٹی تھی, میرے پاس ایک پلیٹ فارم تھا. پھر میں ہاشو گروپ میں ہاشو فاؤنڈیشن کے لیے بہت کام کرتی تھی. ہم نے اباؤٹ 17 اسکولس کھولے فار انڈر پریولیج بچوں کے لیے. ہاں, انڈر آزاد کشمیر سے سانگھڑ تک میں جاتی تھی, خود اسکول کھولے, میں خود پڑھاتی تھی کھڑے ہو کے اسکول میں آدھا دن, اور پھر آفس جاتی تھی. تو بہت یہ سب کیا. حشوائن صاحب سمجھتے ہیں اس بات کو. تو میں نے سوچا کہ اتنی ساری کتابیں, میں نے ایک خط لکھنا شروع کیا لوگوں کو کہ بھائی آپ کے شیلفس پہ کتابیں ہوں گی. اور یہ لیٹر میں نے لکھا تھا, اور
کیونکہ میں بہت سی کمپنیز کے سی ای اوز کو جانتی تھی. ظاہر ہے وہ ہاشوانی صاحب کا ایک وہ تھا نا کہ ڈیلز ہوتی تھیں, کارپوریٹ ڈیلز ہو رہی ہیں ہوٹلس کے ساتھ, آپ کو کمرہ اتنے میں ملے گا, تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ یہ سب کر رہا ہے, چل رہا ہے. اور وہ پھر ایونٹس میں آ رہے ہیں, پھر اسپانسرشپس دیتے تھے, مطلب اسپانسرس پوچھتے تھے مجھ سے کہ آپ کا نیکسٹ پروگرام کیا آ رہا ہے, وہ ہم اسپانسر کریں گے. سو دے یوز ٹو پے فار مائی پروگرامس. سو میں نے ان کو خط لکھا کہ آپ کے شیلفس پہ آپ کے گھر میں کتنی کتابیں ہیں نا, بٹ آپ کے شیلفس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ میں نے اس میں لکھا یور شیلفس, میرا ایک سلوگن تھا, شیلفس کی ناٹ ریڈ. سو وہ جو کتابیں آپ نے پڑھ لی ہیں, گیو دیم فارورڈ. آپ نئی کتاب لائیں اپنے لیے, وہاں کیوں رکھی ہوئی ہیں, شیلفس تو نہیں پڑھ سکتے, سجا دیتے ہیں, ہاں انسان پڑھے گا نا. بالکل. تو آپ یقین کریں وہ کتابیں مجھے بھیج دیں, میں ان لوگ سے کہتی ہوں. میرا آفس بھر گیا کتابوں سے ماشاء اللہ. پھر میرے اپنے جو اسٹاف تھا, آئی ہیڈ 5 people working in the office for me, پلس کچھ والنٹیئرس ان کے فرینڈس آئے اور انہوں نے سب پہ نمبر لکھے کتابوں. پھر میں نے محلوں میں جہاں ہم نے اسکول کھولے تھے ان محلوں میں گئی, ان کی ماؤں سے بات کی کہ آپ لوگ کو یہ گھر میں لائبریری کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ کوئی مان لیتا تھا, پڑھی لکھی بچیاں تھیں, وہی ٹیچر بناتے تھے تاکہ اس محلے کے ہی لوگ بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ اون کریں اس اسکول کو. تو وہ کوئی راضی ہو جاتا تھا. پھر میں ان کو کوئی 150 کتابیں دے آتی تھی, ایک رجسٹر دے آتی تھی, پینسل, اور کہتی تھی. اچھا پھر میں نے شروع کیسے کیا, میں جب وہ لائبریری شروع کرتی تھی تو جا کے ایک کہانی کی کتاب اٹھاتی, بچوں کو ان سے کہتی تھی جمع کر لیں اپنے بچوں کو. وہاں بہت بچے ہوتے ہیں, غریب محلوں میں تو بہت ہی بچے ہوتے ہیں, ایک گھر میں 10 بچے ہوتے ہیں. وہ بچے آ جاتے تھے. پھر میں یہاں سے جاتی, وہ ہائی کورٹ کے آگے بہت دور, پھر میں بیٹھتی چٹائی بچھا کے, پھر بچوں کو کہانی سنانا شروع کرتی. اور جب بہت ڈیفیکلٹ انٹرسٹنگ موڈ آتا, میں کہتی اب باقی تم پڑھنا, گھر جا کے پڑھو گے. ہاں میں روک دیتی تھی کہانی, اب تم خود پڑھنا کہ نیکسٹ کیا ہوا. تو وہ پھر وہ خواتین ایسے کرتی تھیں, دن باندھ لیتی تھیں, اور تھرسڈے کے تھرسڈے یا جو بھی, اور ٹائم باندھ لیتی تھیں. جو وہ فری ہوتی تھیں 1 گھنٹہ, وہ بچے آ کے وہاں سے کتابیں لے جاتے تھے. کون بچہ کون سی کتاب لے جا رہا ہے وہ لکھ لیتی تھیں, اور وہ پھر بچے واپس بھی کبھی نہیں بھی کرتے تھے, وچ از اوکے. لیکن میں چاہتی تھی کہ بچے جب بچپن سے پڑھیں گے تو بڑے ہو کے بھی پڑھیں گے کتابیں. تو وہ بس یہ تھا کہ شوق بچوں کو پیدا ہو, اور بچے بہت شوق سے کتابیں پڑھتے ہیں اگر آپ ان کو اس چیز پہ لگائیں. لیکن اب تو ہم نے انہیں فونس پہ لگا دیا, پتہ نہیں کس چیز میں لگا دیا, لیکن بچے پڑھتے ہیں اگر انہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ ابھی مارننگ شو کی ہوسٹ ہیں اور آپ بچوں سے مخاطب ہیں. ڈیجیٹل میڈیا ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ہر طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے. کیسے آج سمجھائیں گی کہ آپ کا یہ سیگمنٹ آپ نے ابھی حمایت کرنا؟ میں تو بہت پریپریشن کرتی ہوں پہلے سے, تو اس وقت بولنا نہیں, ہم چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹپس آپ دے دیں بچوں کو کہ کس طرح سے اوائڈ کریں, ینگسٹرز خاص طور پر, کیونکہ ہر طرح کا کانٹینٹ اویلیبل ہے. تو تھوڑا ذرا آج اسی اسٹائل میں اپنا ویلکم بیک کر کے آئیے اپنے. نہیں اب تو خیر اتنا زمانہ ہو گیا, چھوڑ کے پتہ نہیں جو آپ کو یاد ہے, 25 سال ہو گئے. لیکن میں بچوں سے ہمیشہ یہ کہا کرتی, کیا حال ہے بچوں, آپ لوگ ٹھیک ہیں, سب کی صحت ٹھیک ہے. اچھا کس نے ناشتہ کیا تھا صبح؟ آج ناشتہ نہیں کیا تھا تو بہت بری بات. ناشتہ ضرور صبح کرنا چاہیے. جو بھی ماما دے رہی ہیں اس کو پورا پلیٹ کو ختم کرنا ہے, پلیٹ میں چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ کھانا چھوڑنا بری بات ہوتی ہے. تو تھوڑا لیں لیکن اس کو ختم کریں. ایک تو بات یہ ہے. اور آپ کو اگر کتابیں پڑھنا پسند ہیں تو آپ دیکھیں, ماما سے کہیں کہ وہ آپ کو کسی بھی کتاب کی دکان پہ لے جائیں اور آپ کو کوئی اپنی پسند کی کتاب دیکھیں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو موبائل فونز میں جو سارے گیمز ہوتے ہیں وہ پسند ہیں نا بہت زیادہ, تو وہ جو گیمز ہیں نا اس کا ایک ٹائم رکھ لیں آپ, کہ آپ جب اسکول سے آئیں گے ماما سے پوچھ کے آدھا گھنٹہ آپ کوئی گیم کھیل سکتے ہیں, اور باقی وقت آپ کو وہ فون اپنے پاس نہیں رکھنا, اور کم سے کم ٹیلی ویژن دیکھنا ہے, اور زیادہ زیادہ وقت باہر کھیلنا ہے, اٹھ کے باہر جا کے کھیلنا ہے, کیونکہ وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے باہر کھیلنا. جب آپ کا موسم اچھا ہو, شام کو جائیں باہر کھیلیں, اور باقی وقت پھر واپس آ کے اپنا ہوم ورک وغیرہ کریں. لیکن تھوڑی سی ایکسٹرا ریڈنگ آؤٹ سائڈ یور بکس اینڈ اے لٹل بٹ آف گیمس آن یور فون سے آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو فار یور ریسٹ آف یور لائف. واو, تھینک یو سو مچ صوفیہ جی, تھینک یو سو مچ. لٹرلی آپ نے اتنا اچھی گفتگو بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, معاشرے کے لیے, اس ملک کے لیے, اتنی ساری چیزیں جیسے ہم مائنس کرتے جا رہے ہیں نا. یہ مجھے بہت پیاری آپ کی بات لگی, آپ نے کہا باہر جا کے کھیلنا, آؤٹ ڈور گیمس, جو کہ ہم واقعی میں مائنس کر گئے ہیں. بچے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, ٹیب پکڑا ہوا ہے اور اسی میں ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں واقعی میں آؤٹ ڈور گیمس کی بھی
اجازت بھی ہونی چاہیے اور یہ بہت بڑی ضرورت بھی ہے. ہمیں اپنے پلے گراؤنڈ جو ہیں وہ آباد کرنے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری جو نفسیاتی اور ہماری جو جسمانی صحت ہے وہ اچھی رہتی ہے, بلکہ ہم ایک ہیلدی قوم کے طور پر جو ہے وہ اپنی کنٹریبیوشنز کر سکتے ہیں. آج کے لیے مائنس نیوز سے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. صوفیہ شاہی صاحبہ بہت شکریہ, ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں. آپ نے اپنا اتنا خوبصورت جو جرنی ہے ہمارے ساتھ شیئر کیا. تھینک یو سو مچ. شکریہ.